آپ سب لوگ الصلاۃ علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی آمین قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمزے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بے شک سبحان اللہ مبارکباد کے لائق ہیں راگو پور کے وہ غیور جوان جنہوں نے ہر سال کی طرح ان سال بھی سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت میں جلسہ پاک کا انعقاد کیا ہزار بار دعاؤں کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اراکین کے کہنے سے جلسے کا تعاون کیا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اراکین کی محنتوں کو قبول فرمائے معاونین کے تعاون کو قبول فرمائے ذاکرین کے ذکر کرنے اور سامعین کی سماعت کو قبول فرمائے اللہ اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سبوں کی مغفرت فرمائے آمین اللہم آمین دل لگائیں محبتوں کے ساتھ بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیجئے ایک بار اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے سبحان اللہ اور خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے اور وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہوں رواں چشمے جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے اور اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے آج کی یہ محفل غوث اعظم کے نام ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دل لگی سے سن رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں مگر آنے والوں اپنی قسمتوں پر آج آپ جتنا ناز کریں وہ کم ہے قرآن کہتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کس کے ساتھ آپ نے سچے کا جلسہ سجایا ہمارے صابر بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بیچارے بریلی شریف سے مجھے موٹر سائیکل چلائے اللہ ان کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے آمین ٹھنڈ میں بڑی بات ہے اس لیے میں نے دعائیں کی ہیں کہ اس جلسے پاک میں جہاں آپ بیٹھے ہیں نا صرف آپ نہیں بیٹھے کتنے فرشتے یہاں موجود ہیں سمجھ گئے کتنے فرشتے پتہ نہیں اللہ کس کی آمین قبول کر لے کس کے حق میں اور جلسہ کامیاب ہو جائے ہے کہ نہیں ہماری بگڑیاں بن جائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
سوال یہاں ایک یہ ہے کہ اگر ہم سچے کے ساتھ ہو جائیں تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ جتنے لوگ یہاں جلسے میں آئے ہیں بیٹھے ہیں آپ لوگ رات کے حصے میں، تو آپ کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں؟ تو ایک حکایت میں آپ کو سنا دوں جو مدرسوں میں پڑھانے والے اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین ہے اور زبردست ولی کامل بھی ہے۔ جو عالم ہوگا وہی ولی کامل ہوگا۔ بے شک بولو ہے نہیں؟ ایک راستے سے آپ گزرے، آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا استنجا کے لیے زمین سے اٹھایا، جب اپنے ہاتھ میں لیا دیکھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اور زور سے کہہ کے دکھاؤ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مٹی سے خوشبو آنا یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ مٹی سے خوشبو آئی، جب مٹی سے خوشبو آئی تو حضرت شیخ سعدی نے ڈھیلا اپنے ہاتھ میں تو رکھا ہی تھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا، اے میرے رب، میں نے آج تک مٹی سے خوشبو آتی نہیں دیکھی، آج دیکھ رہا ہوں، اے اللہ تو اس مٹی کو گویائی عطا فرما، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ میں پوچھوں گا یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ اللہ اللہ، بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ اتنا جب کہا، ایک ولی کے جملے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اس مٹی کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور جب بولنے کی طاقت دی تو مٹی سے آواز آتی ہے، شیخ سعدی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، معلوم کرو کیا کرنا چاہتے ہو، کیا سوال ہے اجرا کرو، ہم جواب دیں گے۔ جب اتنا مٹی سے سنا تو شیخ سعدی نے کہا تھا، اے مٹی، میں نے آج تک مٹی سے خوشبو نہیں دیکھی، میں تیرے اندر سے خوشبو دیکھ رہا ہوں، یہ بتا یہ خوشبو آئی کہاں سے اور کس لیے آئی، کیا وجہ ہے خوشبو کی؟ تو مٹی نے کہا تھا، شیخ سعدی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ جو آپ خوشبو دیکھ رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے۔ کہا سنو، میں جس کھیت میں تھی تو اسی کھیت میں میرے سینے پر ایک گلاب کا پیڑ کھڑا تھا، آج صبح کسان آیا، گلاب کے درخت کو کاٹ دیا، اپنے ہل سے اس نے کھیت کو جوت دیا، مٹی ادھر ادھر ہو گئی، انہی مٹی کے ڈھیلوں میں سے ایک ڈھیلا میں ہوں جسے آپ نے اٹھا لیا۔ یہ جو آپ خوشبو دیکھ رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں بلکہ اسی گلاب کے درخت کا کمال ہے جس کے نیچے مجھے رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ کہا مطلب؟ کہا سنو، میرے سینے پر کھڑا تھا گلاب کا پیڑ، رات کو پیڑ کی پتیوں اور اس کے پھول کی پنکھڑیوں پر جب شبنم آتی تھی تو وہ بوند بن کے میرے سینے پہ آتی تھی، میں اسے اپنے سینے میں جذب کرتی تھی۔ یہ جو آپ خوشبو دیکھ رہے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ اسی گلاب کے درخت کا کمال ہے کہ جس کے نیچے مجھے رہنے کا موقع نصیب ہوا۔ بلا کسی تشبیہ اور تمثیل کے میں آپ تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مٹی کا ڈھیلا گلاب کے نیچے رہ کے خوشبودار بن سکتا ہے تو غوث اعظم کے جلسے میں بیٹھنے والا مسلمان بھی میدان حشر میں جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علامہ قاری اقبال مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس محفل میں آنے کا موقع دیا۔ سب نہیں آتے ان محفلوں میں، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے محبوبوں کی محفل میں بلا لیتا ہے نا۔ تقریر ایک دم شروع ہے، توجہ کو حاضر رکھیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب ایک بات اور بیچ میں سنا دوں، ایک اللہ کے ولی اور ہیں، زبردست عالم بھی ہیں، جن کا نام ہے حضرت حسن بصری، سبحان اللہ، ہے نا۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہا حضور آپ مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ کیا کہا؟ ارے زور سے بولیے، آج تو پیر ڈھونڈ رہے ہیں مریدوں کو، پیر اتنے ہو گئے کہ آج پیر تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے مرید مل جائے۔ وہ حسن بصری تھے جنہیں تلاش کرتا کرتا مرید آیا تھا۔ اے سبحان اللہ۔ ارے صاحب میری تو انعام کی کیا ہے، میری تو آپ سن لیں یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟
رات کے 1:30 بجے بیٹھ کے سننا، یہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑا کام ہے کہ آپ رات کے اس حصے میں بیٹھ کے مجھے سننے ہیں۔ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے، اگر میرا ایک بھی بھائی عمل کر کے چلا گیا بس میری محنت قبول ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ پورا مجمع سبحان اللہ بولو، میں بتا دیتا ہوں۔ اے بھائی بیٹھ 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 جا بیٹے، بیٹھ جا۔ اب ذرا چہرہ میری طرف کرو۔ حسن بصری کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہا حضور مجھے اپنا مرید کر لیجئے۔ اے ہائے یار، پیر بھی ہو تو ایسا۔ حسن بصری نے سر سے پاؤں تک نظر ڈالی اور نظر ڈال کے فرمایا کچھ دنوں اور چوریاں کر لے۔ چور تھا وہ، کون تھا وہ؟ چور۔ کہا چوریاں کر لے، قدموں میں گر گیا اور قدموں میں گر کے بولا حضور اس کی خبر تو میری بیوی کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں، آپ کو کس نے بتا دیا؟ حسن بصری نے فرمایا ارے یہ بات کرتا ہے کس نے بتا دیا، یہ بھی بتاؤں کہاں کہاں کی ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں حضور معاف کر دیجئے، آئندہ کوئی چوری نہیں ہوگی۔ کہا نہیں ہوگی؟ بولے نہیں۔ بولے پکی؟ بولے پکی توبہ۔ آپ نے کہا آ جا، آپ نے مرید کیا، محبت کا جام پھیلایا، مگر مسلمان ہوشیار تو ہوتے ہی ہے۔ اور پھر حسن بصری کا مرید کھڑا ہو کے بولا حضور آج کے بعد میں آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام ہو گیا، کوئی چوری نہیں ہوگی اور اب میں مرید ہوں آپ کا، مگر ایک بات بتائیے۔ بولے کیا؟ بولے حضور میں نے توبہ تو کر لی، آئندہ چوری نہیں کروں گا، مگر پچھلے جو 15-16 کیس میرے عدالت میں چل رہے ہیں، تھانوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوا؟ حسن بصری مسکرائے۔ اسی لیے پیر کا عالم ہونا ضروری ہے تاکہ مرید کی رہبری کر سکے۔ حسن بصری نے فرمایا تو نے اپنی پچھلی خطاؤں سے توبہ کر لی ہے نا، اللہ نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے جاؤ گھر، اب تمہاری حفاظت تمہارا رب کرے گا۔ ایک آدمی جاؤ، ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ہے کہ نہیں؟ تمہاری حفاظت تمہارا رب کرے گا۔ اتنا سننا تھا، یہ گھر گیا۔ ایک دن یا 2 دن گزرا تھا، دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا پولیس۔ کہا مطلب؟ کہا دروازہ کھول، مطلب 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں۔ کہا تھا بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بولے سمجھا دیں گے، دروازہ کھول۔ اب چور تھا، ڈر تو تھا ہی سینے میں، اتنا ڈر گیا کہ دیوار کود کر پڑوسی کے گھر میں پہنچا۔ جب پڑوسی نے دیکھا چور، گھر سے نکالا، دوسرے کے گھر میں پہنچا، اس نے نکالا، تیسرے کے گھر میں پہنچا، اس نے نکالا، یہاں تک کہ جب سب کے دروازے گاؤں میں بند ہو گئے۔ یاد رکھو جب پورے علاقے کے دروازے بند ہوتے ہیں تو بریلی میں امام احمد رضا کا دروازہ کھلا ملتا ہے۔ توڑ کر مرید حسن بصری کے دربار میں پہنچا، جا کر دیکھا چٹائی پر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، سلام کیا۔ حسن بصری نے چہرہ دیکھا تو پسینہ پسینہ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ کہا مطلب؟ بولے پیچھے سے پولیس آ رہی ہے، جلدی چھپائیے۔ حسن بصری نے مسکرا کے فرمایا جا میرے حجرے میں جا کے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ۔ کھڑا ہوا، پسینہ صاف کیا، آرام سے کھڑا تھا، ابھی کھڑی ہوا تھا کہ پیچھے سے پولیس بھی آ گئی۔ جیسے ہی پولیس آئی حسن بصری کو سلام کیا، کہا حضور ہمارا مجرم آیا ہے۔ حسن بصری نے مسکرا کے فرمایا ہاں آیا ہے۔ کہا سرکار کہاں ہے؟ بولے جا کے دیکھو میرے حجرے میں ہے۔ آئے ہائے، ایمانداری سے بتاؤ آج کا پیر بتا دے گا؟ ارے بولو، نہیں بتا گا؟ گردن بولے نہیں آیا، خود بھی مرے گا، اس لیے مر گا، سمجھ گئے؟ مگر یار وہ پیر تھے، روشن ضمیر تھے۔ فرمایا ہاں آیا ہے، مسکرا کے فرمایا آیا ہے۔ پولیس نے کہا سرکار ہے کہاں؟ فرمایا میرے حجرے میں ہے۔ کہاں ہے؟ میرے حجرے میں ہے۔ اب یہ جو اندر کھڑا تھا دل ہی دل میں بولا ارے میرے پیر مروا دیا تھا، ارے جب بتانا تھا تو چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھاگنے میں تو تھا ہی، کہیں اور بھاگ جاتا، جا کے جان بچا لیتا، ارے پیر مروا دیا۔ اے ہے ابھی یہ کھڑا تھا، پولیس اندر آئی، حجرے میں جو نظر ڈالی تو کہیں مسلح رکھا ہے، کہیں تسبیح رکھی ہے، کہیں عصا رکھا ہے، کہیں لوٹا رکھا ہے، کہیں قرآن رکھا ہے، کہیں کتاب رکھی ہے، ساری چیزیں حجرے کی نظر آ رہی ہیں، حسن بصری کا مرید نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ۔ جب مرید نظر نہیں آیا، پولیس نکل کے باہر آ کر کہا حضور ہے ہی نہیں۔ حسن بصری نے فرمایا ہے کیسے نہیں؟ ہم نے تو حجرے میں بھیجا ہے۔ کہا حضور جب ہے تو ہے کہاں؟ فرمایا یہ قصور میرا نہیں، تمہاری نظر کا ہے، حجرے میں ہے۔
کہا حضور ایک بار اور اجازت؟ کہا ہاں اجازت۔ پولیس پھر آئی، سارے حجرے میں دیکھا، سب کچھ تھا مگر حسن بصری کا مرید نہیں۔ جب نظر نہیں آیا تب پولیس پھر باہر آ کر کہا حضور اب بھی نہیں ملا۔ فرمایا چلے جاؤ، یہ قصور تمہاری نظر کا ہے۔ پولیس سلام کر کے نکل گئی۔ حسن بصری نے زور سے کہا ارے مرید اب تو نکل کے آ جا۔ اتنا سننا تھا، اندر سے پسینہ صاف کرتا ہوا آیا۔ حسن بصری نے فرمایا کیا حال ہے؟ بولا اللہ کے کرم نے بچا لیا، ورنہ آج آپ نے پکڑوانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ علامہ حسن رضا خان بریلوی نے شاید وہ تو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے انہوں نے، مگر یہ شعر یہاں بھی پورا ہوتا ہے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہے سچوں کے پاس رہنے کا، یہ فائدہ ہے اچھوں کے ساتھ رہنے کا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچوں کے ساتھ رہو گے یہ دنیا میں بھی رہبری کریں گے، قبر میں بھی رہبری کریں گے، اور میدان محشر میں سایہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اگر میدان محشر میں ہمارا آپ کا سایہ ہوگا تو بغداد کا عبد القادر ہوگا، اجمیر کا معین الدین ہوگا، دہلی کا نظام الدین ہوگا، کلیر کا علاء الدین ہوگا، بریلی کا امام احمد رضا ہوگا۔ یہی ہمارے سائے، یہی ہمارے سائے ہیں جو قیامت کے دن انہی کے سائے میں ہم لوگ رہیں گے۔ یہ لوگ ہیں ایسے جو دنیا میں بھی کام آئیں گے، میدان محشر میں بھی کام آئیں گے۔ اور یہ جلسہ تو غوث اعظم کا ہے، اگر سبحان اللہ بولو تو میں غوث اعظم پہ آ جاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کون غوث اعظم؟ یہی ہے وہ غوث اعظم، اللہ اکبر، کہ جن کا نہ خود کا جواب اور نہ ان کی ماں کا جواب اور نہ ہے ان کے باپ کا جواب۔ معلوم ہے کیسے؟ ایک سیب کھایا تھا اٹھا کے جوان، دریا پہ بہت دور چل کے خیال، سیب آ گیا کھا لیا، فطرت ہے آدمی کی کھانا، کھا لیا، مگر یہ صلاحیت اللہ علم والوں کو دیتا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے۔ کھا تو لیا مگر احساس ہوا پتہ نہیں کس کا تھا۔ تقوی نے بیڑیاں ڈالی، الٹے قدم چلے، سفر کیا، دیکھا تو ٹہنیاں لٹکی ہیں باغ کی دریا میں، سوچا اسی باغ کا ہوگا، اندر گئے، باغ کا مالک چادر اولے لیٹا ہے، اذان ہوئی، باغ کا مالک اٹھا، آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے ایک ایسا حسین جس کا چہرے پر نظر پڑی تو پڑی رہ گئی۔ باغ کے مالک نے کہا کون ہو تم؟ ہاتھ جوڑ کر کہا آپ کا مجرم ہوں۔ کا مطلب؟ کہا یہاں سے ایک سیب لے کر گیا تھا دریا میں نے اٹھا کے کھایا ہے، اس کی معافی کے لیے آیا۔ باغ کے مالک نے سمجھ لیا، کچھ لوگ رات میں توڑ کے چوری سے چلے جاتے ہیں، کچھ دن میں لے جاتے ہیں، کچھ تلوا کے لے جاتے ہیں، پیسہ ہی دینا نہیں آتا۔ جو ایک سیب کھا کے معافی کے لیے آیا ہو وہ جھوٹا نہیں، سچا ہے۔ کیوں اسے اب سینے سے جدا کروں؟ دل میں سوچا، کہا ہاں بیٹا معاف کر دیں گے۔ کہا کیسے؟ 6 مہینے تک باغ میں سچائی کرو۔ کہا تیار ہے۔ 6 مہینے تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ جب 6 مہینہ مکمل ہوا آ گئے پاس، کہا حضور معافی۔ کہا ایک شرط اور ہے۔ کہا کیا؟ بولے میری ایک لڑکی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ فتح ماں زمین پر نظر ڈالی اور سوچا دنیا کی مشکل گوارا ہے، قیامت کا عذاب نہیں۔ اگر مالک نے معاف نہ کیا تو سزا کتنی ہوگی۔ فوراً کہہ دیا تیار ہوں نکاح کے لیے۔ نکاح پڑھائیے، نکاح ہوا۔ بیٹی باغ کے مالک کی تھی۔ جب دلہن کے پاس پہنچے تو ایسی حسینہ بیٹھی ہے کہ آ کے اللہ اللہ دیکھتی رہ گئی، الٹے قدم واپس آ گئے۔ باغ کے مالک نے سر چوم کر کہا گھبراتے کیوں ہو؟ کہا جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ اندھی تھی، وہ لنگڑی تھی، وہ لنجی تھی، مگر یہ صحیح اور سلامت ایک نیک و صالح
حسینہ بیٹھی ہے، یہ کیا ہے؟ تو سینے لگا کے خسر نے کہا تھا اے بیٹا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے اندھی بیٹی کو اس لیے کہا آج تک اس آنکھوں سے اس نے کسی غیر مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، کانوں سے بہری اس لیے کہا کہ آج تک اپنے کانوں سے کسی غلط بات کو نہیں سنا ہے، زبان سے گونگی اس لیے کہا آج تک اپنی زبان سے کسی کو برا نہیں کہا ہے، ہاتھوں سے لنچھی اس لیے کہا کہ آج تک بغیر اجازت کسی کی چیز کو نہیں اٹھایا ہے، پیروں سے لنگڑی اس لیے کہا میرے دروازے سے کبھی بھی بغیر اجازت قدم نہیں اٹھایا۔ دلہن وہی ہے، تمہاری بیوی وہی ہے۔ آ گئے بیوی کے پاس، خدا نے وہ دن دیا، دولہا وہ جس نے ایک دیب کی معافی کے لیے 6 مہینے تک میں بعد میں سچائی کی، دلہن وہ جس کا چہرہ آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں کے مابین جب بچہ پیدا ہوا، تاریخ نے اسی کا نام عبد القادر جیلانی بتایا ہے، زور سے کہہ دو، اسی کا نام ہے غوث اعظم، اسی کا نام ہے عبد القادر۔ آج ہم اور آپ جس کا جلسہ منا رہے ہیں، کون عبد القادر؟ پیدا ہوئے تو مہینہ رمضان کا، دن میں ماں کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، اے ہے زندگی لاجواب، ماں کے پیٹ میں ہے تب لاجواب، دنیا میں آئے تب لاجواب، بچپن ہے تب لاجواب، بڑھاپا ہے تب لاجواب۔ عمر شریف جب 2.5 سال کی ہوئی تو کمال ایسا شروع ہوا کہ بچوں میں کھیلنے ہیں، ایک فقیر کا گزر ہوا، بچوں کو دیکھ کر سلام کر لیا۔ آپ ان کو سلام بھی منہ دیکھ کر کرتے ہو؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مالدار کو سلام، عہدیدار کو سلام، زمیندار کو سلام، پردھان جی کو سلام، ایم ایل اے کو سلام، ایم پی کو سلام، منتری کو سلام، کون کرتا ہے غریب کو سلام، کون کرتا ہے فقیر کو سلام؟ مگر اس فقیر نے آتے ہوئے بچوں کو سلام کیا۔ جب سلام کیا سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، مگر عبد القادر 2.5 سال کے مسکرا کے بولے وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ فقیر نے گردن گھمائی اور بچے کے قریب آ کر کہا عمر چھوٹی ہے، باتیں بہت بڑی کرتے ہو، سلام کیا، جواب تو کیوں دے رہے ہو؟ تو 2.5 سال کے عبد القادر نے کہا تھا 2.5 سال پہلے بھی آ کر تم نے میرے سامنے والے دروازے پر سلام کیا تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں نے تمہارے سلام کی آواز کو نہیں سنا تھا، مگر ماں کے پیٹ میں رب نے مجھے یہ قدرت عطا کی تھی کہ میں نے تمہاری آواز کو سن لیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو ماں کے پیٹ میں جواب دے دیتا، مگر میری ماں فاطمہ ام الخیر ڈر جاتی، مگر مجھے یاد تھا تیرا چہرہ میں پہچان چکا تھا، اس لیے بات آگے مت بڑھا۔ ایک سلام کا جواب آج والا دے رہا ہوں اور ایک سلام کا جواب 2.5 سال پہلے والا دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، شان غوث اعظم، سرزمین راگو پور بریلی شریف، حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ۔ یہ ہے بچپن کا کمال۔ اب آ جائیے جوانی کی طرف، بغداد کی زمین پہ ہے غوث اعظم۔ ارے زور سے کہہ دو، بغداد کی زمین پہ ہے غوث اعظم۔ ایک مرید آیا، آنے کے بعد دیکھا آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے نصیحت فرما رہے ہیں، کسی کو تعویذ دیتے، کسی کو دعا دیتے۔ ایک صبح سے دوپہر تک بیٹھا رہا، آنکھوں سے آنسو بہاتا رہا، مگر زبان سے کچھ بھی نہیں بولا۔ جب سارے لوگ اپنا اپنا مقصد بیان کر چکے، تب بعد میں غوث اعظم نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر کہا جوان تو صبح سے دوپہر ہو گئی بیٹھے، مگر ابھی تک دل کی بات نہیں بولا، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس شخص نے کہا حضور میرا مقصد ایسا ہے کہ میں لوگوں کے بیچ میں بیان نہیں کر سکتا۔ غوث اعظم نے ہاتھ پکڑا، اپنے حجرے میں لے گئے، جیسے کہ جا کے حجرے میں اپنی مسرت پہ بیٹھے تو آپ کا مرید آپ کے قدموں میں چمٹ گیا اور چمٹ کے کہا تھا حضور میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری عزت تار ہونے والی ہے، سرکار میری عزت کی حفاظت فرمائیے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا ارے بات تو بتا، بات کیا ہے؟ کہا سرکار میں لٹ گیا، کہا بات بتا، کہا میں برباد ہو گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بول تو صحیح ہوا کیا؟ کہا حضور میرے پاس بیٹا نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، مگر میری اس بیٹی کو اللہ نے ایسا حسن دیا، ایسا حسن دیا، ایسا حسن دیا کہ لاجواب حسن میری بیٹی کے پاس، مگر میری بیٹی بچپن سے آج جوان ہو گئی، میں نے اپنے گھر سے باہر
نے نہ دیا، مگر آج میری بیٹی مکان کے چھت پر اپنے بال سکھانے کے لیے گئی تھی۔ میرے مکان کی 4 دیواری اتنی اونچی ہے کہ میری بچی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، مگر آج میری بیٹی صبح سے، میری بیٹی 3 دن سے غائب ہے۔ سرکار میں نے رشتہ داریوں میں پوچھ لیا مگر بیٹی نہیں ملی، گاؤں میں پوچھ لیا بیٹی نہیں ملی، دوستوں میں پوچھ لیا میری بیٹی نہیں ملی۔ ابھی رات کو میرا راز میں ہے، ابھی میری عزت برباد نہیں ہوئی ہے، مگر سرکار اگر بیٹی نہ ملی تو میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضور غوث اعظم نے جب مرید کو تڑپتا دیکھا، خدا کی قسم قربان جائیے، تو اپنی نگاہ ولایت کو جھکایا اور جھکا کے فرمایا بیٹی مل جائے گی۔ ارے زور سے بولو، کیا فرمایا؟ بیٹی، اور زور سے بولو بیٹی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اب کوئی نہیں جائیں گے، اب جانے والے نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ اے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹی، ارے زور سے بولو یار، بیٹی مل جائے گی۔ آپ نے اتنا جب کہا تو مرید کی آنکھوں سے آنسو اور تیز بہنے لگے۔ کہا سرکار 3 دن ہو گئے ڈھونڈتے مگر بیٹی نہیں ملی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پریشان مت ہو، اب تو میرے پاس آیا ہے۔ ارے زور سے بولو، اب میرے پاس آیا ہے۔ اور غوث اعظم کی نظر، مولانا فرقان جملے پر توجہ کریں، غوث اعظم کی نظر دیکھیے آپ کہ غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں یہ بھی بتایا اس وقت میں کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔ شان دیکھے غوث اعظم کی ہے کہ نہیں؟ دیکھو کرامت معجزے کا پرتو ہوتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ میرے نبی نے ابو جہل جب اپنے دونوں ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آیا تھا، اپنے معبود لے کے آیا تھا، تو اس نے نبی کی بارگاہ میں معلوم ہے کیا کہا تھا؟ آ کر یہ کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ، اگر نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے نبوت سے انکار نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کیا ہے مٹھی میں، اگر نبی ہوں گے تو بتائیں گے، اس لیے کہ نبی کا لغوی معنی ہی یہ ہے، یعنی غیب کی خبر دینے والا۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کنکر ہے، یہ نہیں کہا اتنی موٹی ہے یا اتنی لمبی ہے یا اتنی بڑی ہے، میرے سرکار نے یہ نہیں کہا، بلکہ پلٹ میں جملہ بولا تھا کہ تو نے کہا مٹھی میں کیا ہے یہ بتاؤ تو میں بتاؤں، یا جو تیری مٹھی میں ہے یہ خود بتائے کہ میں کیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے زور سے تو بولو، ارے میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ اب راگو پور والوں یہاں ایک جملہ قابل غور ہے، اور وہ یہ، اس نے سوال کیا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ ارے نبی بتا دیتے کہ کنکر ہے، مگر کیوں نہیں بتائی تھی نبی نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میرے رسول کی نظر بہت دور کا دیکھتی ہے۔ ارے بولو بھائی، 1499 برس کا عرصہ گزر گیا میرے نبی کے وصال کو، مگر میرے نبی کی نظر راگو پور کا جلسہ بھی دیکھ رہی تھی۔ ارے بولو بھائی، کیا نظر ہے میرے رسول کی؟ اس نے کہا مٹھی میں کیا ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کنکر ہے، پتھر ہے، یا اتنی کنکر ہے یا اتنی موٹی ہے یا ایسی ہیں۔ معلوم ہے کیوں نہیں کہا؟ جملہ آپ سن لیجئے، یوں نہیں کہا تھا کہ میرے رسول کی نظر دیکھ رہی تھی کہ میرے وصال کے 1499 برس کے بعد ایک اتنا ترقی کرے گی سائنس کہ ایک مشین تیار کرے گی، اور وہ ڈاکٹروں کے پاس ملے گی، کلینک میں ملے گی، میڈیکل لینڈ میں ملے گی، اور اس مشین کا نام ہوگا الٹرا ساؤنڈ۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لوگ جب پیٹ پر لگائیں گے اس مشین کو، ایکسرا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ ہوگا۔ میرا نبی جانتا تھا کہ اس مشین کے ذریعے یہ پتا لگ جائے گا کہ اس عورت یا مرد کے پیٹ میں پتھری ہے، کتنی موٹی ہے، کتنے mm کی ہے، کتنی پتھری ہیں۔ ایک ہوگی بتائے گی، 2 ہوگی بتائے گی، 3 ہوگی بتائے گی، 4 پتھری ہوگی بتائے گی، کتنی موٹی ہے یہ بھی بتائے گی، کتنے لب ہیں اس میں یہ بھی بتائے گی، کتنی لمبی چوڑی ہے یہ بھی بتائے گی۔ میرے نبی کی نظر دیکھ رہی تھی، اگر آج میں بھی
بھی بتا دوں گا کنکر ہے اور اتنی موٹی ہے اور اتنی ہے، اور آگے میرا غلام کوئی عالم جب میری شان میں یہ جملے بیان کرے گا تو کوئی بھی مجمع میں کھڑا ہو کر کہے گا اگر تیرے نبی نے مٹھی کی کنکر بتا دیا تو کیا کمال کی بات ہے، آج کی مشین بھی تو بتاتی ہے کہ اتنا کنکر ہے، اتنا موٹا ہے یا اتنا کنکر ہے۔ میرے رسول کی نظر دیکھیں، میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اتنی موٹی کنکر ہے یا اتنا کنکر ہے، میرے نبی نے بتایا نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا ارے میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے کہ کیا ہے۔ اللہ اللہ ہوا بھی یہی، میرے سرکار نے جب اشارہ کیا تو ابو جہل کی مٹھی سے کنکر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی، اس لیے کہ میرا رسول جانتا تھا الٹرا ساؤنڈ جو مشین ہے وہ بتا سکتی ہے مگر کنکر سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتی۔ اپنے حبیب کو دی ہے، اپنے رسول کو دی ہے، اپنے پیغمبر کو دی ہے، میرے آقا کو عطا فرمائی ہے۔ آپ شان مصطفیٰ یہ دیکھیں، اب دیکھیں غوث اعظم کی شان، نظر گھمائی، ارے زور سے کہہ دو، نظر گھمائی اور گھما کے کہا بیٹی مل جائے گی۔ کیا کہا بیٹی؟ اے ہائے ابھی تو رو رہا تھا، خوشی میں جھوم اٹھا اور جھوم کے مرید بولا حضور 3 دن ہو گئے لاڈلی کو دیکھے ہوئے، بتائیے بیٹی ملے گی کہاں؟ میری ماں اور بہنیں جو راگو پور کی یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے بیٹھ کے حق ادا کر دیا وہ میری تقریر کا یہ چیپٹر ضرور لے کے جائیں اور تینوں کی تختی پر لکھ کے جائیں تاکہ ان کے اور ان کی اولاد کے یہ جملہ کام آئے۔ اے بیٹا بیٹھ نیچے، ارے بیٹھے یار 1 منٹ میں جلدی، زور سے سبحان اللہ بولو، میں بات بتاتا ہوں۔ آپ دیکھیں ادھر غوث اعظم نے مرید سے فرمایا بیٹی کا حضور کہاں؟ بولے یہاں سے دور چلا جا، جو سامنے دریا ہے اس دریا کے کنارے اپنی انگلی سے ایک حصار باندھ لے، یعنی ایک لکیر کھینچ لے، یا سیدی شیخ عبد القادر شیخ اللہ کہہ کر، یعنی کہ ایک لکیر کھینچ، ایک حصار گول بنا لے، ایک دائرہ بنا لے اور اس دائرے کے بیچ میں تو بیٹھ جا۔ وہاں سے جنات کی جماعتیں گزریں گی، تجھے ڈرائیں گی، تجھے دھمکائیں گی، تجھے یعنی کہ ڈرانے کی کوشش کریں گی، مگر یاد رکھنا کسی جن میں طاقت رکھی ہے جو عبد القادر کے مرید پہ حملہ کر دے۔ اللہ کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ راگو پور والو تم نے جلسہ میرے غوث کا سجایا ہے، میں پوری تقریر غوث اعظم ہی پہ کر کے جاؤں گا۔ ارے بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے بھیا بیٹھ جائے، مجھے کھڑے ہوئے لوگوں سے بڑا ڈر لگا ہے۔ ارے بھائی کیا پتا کیا ارادہ لیے کھڑا ہو، کوئی ڈیلا ہی مار کے بھاگ جا، کیا کر لیں گے ہم؟ تو کورا ویسا آ رہا، ہاتھ آ رہا ہے۔ ارے بولو بھائی کہاں ہاتھ آ رہا؟ ہم بریلی سے یہاں آئے اتنی دور تک، صابر بھائی سے پورا راستہ باتیں کرتا ہوا آ رہا ہوں، میں ہی جاننا ہوں دل میں کیا گزر رہی تھی۔ کوہرا اتنا تھا، سبحان اللہ بولو، تم تقریر سن لو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ تمہیں بات بتاتا ہوں، کہاں چلا جا، حصار باندھ کے بیٹھ جاؤ، لیکن یاد رکھ جنات ڈرائیں گے مگر میرے مرید پر حملہ، ارے زور سے بولو، میرے مرید پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اتنا سننا تھا۔ مرید جب چلا تو غوث اعظم نے فرمایا چلتے چلتے ایک جملہ اور سن لے۔ کہا حضور کیا؟ بولے جب ساری جماعتیں ڈرا کر گزر جائیں گی تجھ پر حملہ نہیں کریں گی تو سن سب کے بعد میں جنات کا بادشاہ ہے۔ بولے پھر؟ بولے وہ وہاں سے دوڑتا دہاڑتا چیخے مارتا بادل کی طرح گرجتا آئے گا، یاد رکھنا مگر تو ڈرنا مت، گرجے گا، بولے گا، شیر کی طرح دہاڑے گا مگر اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ تیرے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ اللہ اللہ، جب تجھے ڈرا دھمکا کے جب وہ ہار جائے گا تو بعد میں تجھ سے پوچھے گا تیرا مقصد کیا ہے، تو پورا مقصد بیان کر دینا، تیری بیٹی وہی منگوائے گا۔ ارے زور سے تو کہہ دو، کہا تیری بیٹی وہی منگوائے گا۔ غوث اعظم کا جلسہ سجانے والوں، ارے ذرا یہ بھی تو سمجھو کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ غوث اعظم کا مرید گیا اور دریا کے کنارے اپنی انگلی سے حصار باندھا اور اس حصار میں بیچ میں خود بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھا جنات کی جماعتیں بقول غوث اعظم آنا شروع ہوئی۔ جو جنات آتا وہ ڈراتا جاتا، جو جنات آتا وہ دھمکاتا جاتا، جو جنات آتا حملے کی کوشش کرتا۔ کتنے جنات نے
حملہ کیا، لکیر پہ جیسے ہی آئے جنگ کے خاک ہو گئے، مگر جو زندہ رہے وہ بچ بچ کے جاتے رہے، جماعتیں آتی رہی۔ جب شام کا وقت ہونے کے قریب تھا تب جنات کا بادشاہ بادل کی طرح گرجتا، شیر کی طرح دہاڑ تھا، اس کے قریب آیا، اس کو بھی پسینہ آ گیا، مگر غوث آدم کا جملہ بھی یاد آ گیا کہ تو مرید میرا ہے۔ زور سے کہہ دو، کیا فرمایا؟ تو مرید ڈرنا مت، مرید میرا ہے۔ شیر کی چٹان بن کر بیٹھا رہا، یہ چٹان بن کے بیٹھا رہا۔ بعد میں جنات کا بادشاہ جب گرج اور دھمکا کے خاموش ہوا تو بعد میں بولا، کون ہے تو؟ کہا غوث آدم کا مرید ہوں میں۔ کہنے لگا کیسے آیا ہے تو؟ پوری داستان بیان کی، کہا میں خود نہیں آیا، مجھے غوث آدم میرے پیر و مرشد نے بھیجا ہے، عبد القادر جیلانی بغدادی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 دن سے میری اکلوتا بیٹی ہے، حسین ہے، بہت بڑی جمیلہ ہے، مگر 3 دن سے میری بیٹی میرے مکان کی چھت سے غائب ہے۔ میرے پیر غوث آدم نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بیٹی تم بتاؤ گے۔ اتنا جب کہا جنات کے بادشاہ نے اپنی نظر زمین کی طرف دوڑائی اور دوڑا کر ایک ہی آواز میں سارے جنات کو، روئے زمین کے جنات کو جمع کیا، اور جب سارے جنات کی جماعتیں آ گئیں تو جنات کا بادشاہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، اس کا دیکھ رہے ہو جو دائرے میں بیٹھا ہے یہ مرید غوث آدم کا ہے، اور کان کھول کر سنو، مجھے ضرورت ہے آج اس کی بیٹی کی، اس کی بیٹی مجھے چاہیے، جہاں ہے جس حال میں ہے، 22 اس کی بیٹی کو اس کے حوالے کرو، ورنہ غوث آدم کسی کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کی قسم اتنا سننا تھا، آپ ذرا جملے پر غور تو کریں۔ اتنا جب کہا تو جنات ایک دوسرے سے کہنے لگا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ جنات کے بادشاہ نے کہا جو ہوگا بعد میں ہوگا، مگر یاد رکھو اس کی بیٹی 22 چاہیے اور اسی وقت چاہیے۔ چلے جاؤ، تالابوں کو چھان لو، دریاؤں کو چھان لو، مکانوں کو چھان لو، خالی کنووں کو چھان لو، زمین کو چھان لو، روئے زمین پہ چکر لگا دو، جہاں بھی ہو اس کی بیٹی کو لا کر دو۔ سارے جنات نے نظر دوڑائی، کہا حضور نہیں ہے۔ تو جنات نے ایک جملہ بولا تھا جو جنات کا بادشاہ تھا، خبردار اپنی زبانوں میں تالے لگاؤ، اگر جنات کے پاس اس مرید کی بیٹی نہیں ہوتی تو غوث آدم میرے پاس نہیں بھیجتے۔ بولو یار، زور سے بولو، اس کا مطلب اس کی بیٹی تمہارے پاس ہے۔ دل لگا کے بولو، اس کی بیٹی، اور زور سے بولو، اس کی بیٹی تمہارے پاس ہے۔ اتنا سننا تھا، پھر سے جنات دوڑے اور دوڑنے کے بعد میں پھر سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کہا حضور بیٹی مل گئی۔ زور سے بولو حضور، دل لگا کے بولو حضور بیٹی مل گئی۔ جیسے ہی کہا کہ حضور بیٹی مل گئی، قسم خدا کی قربان چاہیے، تو جنات کے بادشاہ نے کہا بیٹی تو مل گئی، مجھے وہ بھی چاہیے جو بیٹی لے کے گیا تھا، مجھے وہ بھی چاہیے جو بیٹی لے کے گیا تھا۔ اتنا سننا تھا، جو جنات بیٹی لے کے گیا تھا اس کو بھی سرکار غوث آدم کے مرید کے سامنے اور جنات کے بادشاہ نے اپنے سامنے حاضر کیا، اور اس کے بعد ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ راگو پور والوں آپ بھی سنو، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں، ہمارے بچے بھی سنیں، ہماری بچیاں بھی سنیں، اور سینے کی تختی پر میری تقریر کا یہ جملہ کندہ کر کے لے جائیں۔ کیا کہا تھا؟ جو اس جنات کے بادشاہ نے اس کو بلا کر جو اس لڑکی کو لے کر گیا اپنے قریب کیا، جنات کے بادشاہ نے وہ قریب کر کے کہا کیوں بھائی تو نے اس کی بیٹی کو کیوں اٹھایا، کس لیے اٹھایا، ذرا بتا، کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غوث آدم کے مرید کی بیٹی ہے، تو اسے لے گیا؟ اس نے کہا حضور میری خطا تو ہے، مگر اٹھا کے میں اس لیے لے گیا تھا، اس سے کہیں زیادہ خطا اس لڑکی کی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا حضور حسن تو ہے اس کے پاس، حسینہ تو ہے، بہت بڑی حسن و جمال کی ملکہ ہے یہ۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور میرا قافلہ گزر رہا تھا، یہ اپنے مکان کی چھت پر ننگے سر کھڑی ہوئی تھی، میں نے جب اس لڑکی کو ننگے سر اٹھو دیکھا تو اسی وقت اس پر حملہ کیا اور میں اسے اپنے کوٹ میں چھپا کر لے گیا۔ میں لے کے نہیں جاتا، اگر اس بچی
جانتا ہوتا، میں سمجھتا تھا، میں جانتا تھا یہ غوث آدم کے مرید کی بیٹی ہے۔ راگو پور کی میری ماں اور بہنوں، آج کان کھول کے جملہ سنو، جلسے میں آئی ہو مگر جلسوں کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپنے سروں پر دوپٹہ ڈال تب روٹی بنا، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال تب کھانا تیار کر، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال تب گھر کا کام کر، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال تب بیٹے کو دودھ پلا، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال تب گھر کی پرورش کر، اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال تب اپنا کاروبار چلا، ورنہ یاد رکھ وہ حشر تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج تم دیکھو علاج کرنے والوں کے پاس بھیڑیں لگی پڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ آج تمہیں ترقی لڑکیاں ملیں گی، کوئی اتر دیوار میں سر مارے گی، کوئی اتر دیوار میں سیوان سر مارے گی۔ آپ مزارات اولیاء پہ جا کر دیکھیں کتنی عورتیں، کتنی جوان لڑکیاں تمہیں زمین پر کھسکتی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ کے اپنے جسم کو خون نکالتی تمہیں نظر آئیں گی، مگر یہ سب کی سب وہ لڑکیاں ہیں جو اپنی زندگی بے پردگی میں گزارتی ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر میری اسلامی بہن اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے تو کوئی جنات اور عذاب اس لڑکی پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ارے زور سے بولو۔ اس لیے آج کی ماں اور بہن کو چاہیے اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے۔ پردہ عورت کی شان ہے۔ ارے بولو یار زور سے، پردہ عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی ہے پردے میں رہنے والی چیز، مگر آج ہم نے اپنے گھروں سے پردے کا چلن نکال دیا۔ آپ دیکھیں میرے رسول کی زندگی، میرے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے ساتھ میں، مولا علی ہے ساتھ میں۔ علی آگے چل رہے تھے ایک سفر میں، فاطمہ پیچھے چل رہی تھی ایک سفر میں۔ میرے نبی نے جہاں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے قدم کا نشان زمین پر لگا، اسی نشان پر میرے نبی نے اپنا قدم رکھا۔ جب پوچھا گیا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے قدم کے نشان پر اپنا قدم صرف اس لیے رکھا ہے تاکہ میری بیٹی کے قدم کا نشان بھی کوئی غیر مرد اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ آج ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ ہماری بچیاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ ہماری بیویاں بے پردہ گھومتی ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ ارے بلا وجہ تھوڑی کہا گیا عورت کا معنی ہے پردے میں رہنے والی چیز۔ کیا معنی ہے بولو زور سے؟ پردے میں رہنے والی چیز، یہ عورت کا معنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اور راگو پور والا تم تو بریلی والے ہو یار، ارے زور سے بولو۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، جسے جگہ ملے آتے رہو اور بیٹھتے رہو۔ تقریر ابھی لمبی تو نہ ہو گئی؟ دیکھو بتا دیو بھائی، ٹائم بہت ہو گیا، 2:15 بج گئے، صحیح ہے نہیں؟ میں بھی جانتا ہوں ایسا نہیں ہو کہ تم کو صاحب اتنی لمبی تقریر کرتی ہے کہ نہیں؟ بس خاموشی سے سن لیں، پورا مجمع سبحان اللہ بولو، میں اگلی بات بتاتا ہوں، ہے نا؟ کیا ہے پردہ، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیٹھے ہوئے بریلی میں فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ ایک عورت آ گئی تمہارے علاقے کی تھی، منڈن پور سائڈ کی، اس زمانے میں آئی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد خادم سے ملاقات عورت کی ہو گئی۔ کس سے؟ اعلیٰ حضرت کے خادم سے۔ کہا کیسے آئی ہو؟ تو عورت نے کہا، رو کر بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس میرا اکلوتا بیٹا ہے، مگر 6 مہینہ ہو گیا میرے بیٹے کا بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے میرے بیٹے کو، اس لیے میں آئی ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، مجھے لے چلو سرکار کی بارگاہ میں کچھ عرض کر دوں تاکہ میری بیٹے کو زندگی کی بھیک نصیب ہو جائے۔ خدا کی قسم اتنا جب کہا تو خادم بولے رک جاؤ، تمہاری خبر میں پہنچا دیتا ہوں۔ پیر ہیں اعلیٰ حضرت بھی، ارے بولو کون ہے؟ ایسے پیر کی ضرورت ہے ہمیں، کام میں پہنچائے دیتا ہوں۔ آج کچھ لوگ اعلیٰ حضرت سے مخالفت بھی کر رہے ہیں، معلوم ہے کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کی چادر اوڑھ لی تو عورتوں کے بیچ میں بیٹھنے نہیں ملے گا۔ کیا خیال ہے؟
اب اعلیٰ حضرت کا مطلب تو سن لو یار راگوپور والو، کیا زندگی تھی بریلی کے اعلیٰ حضرت کی۔ توحید نیٹورک اسلامک آواز، توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اپنے علاقے کی ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، 6 مہینے سے بخار نہیں اتر رہا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ کہا پھر کیا سرکار تعویذ دے دے؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ روکا، تعویذ لکھنا شروع کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا نرم دل ہے اعلیٰ حضرت، ہاں اخلاق کے پیکر تھے اعلیٰ حضرت۔ لکھنا شروع کر دیا آپ نے۔ ابھی تعویذ مکمل نہیں ہوا تھا، خادم کسی کام سے چلے گئے، عورت نے دیکھا کہ جن سے میں نے تعویذ کو کہا تھا وہ کہیں چلے گئے، لاؤ میں خود چلی جاؤں۔ عورت بے وقوف اندر آ گئی سرکار اعلیٰ حضرت کی ٹیکس کے پاس، اور آنے کے بعد کہا سرکار وہ تعویذ میں نے بنوایا ہے وہ میرا بچہ ہے جس کی طبیعت خراب ہے۔ ہاتھ برقعے کے باہر نکال دیا۔ بریلی والو کیا شان ہے بریلی کے اعلیٰ حضرت کی۔ تعویذ اٹھایا اپنی ڈیسک میں رکھا، فرمایا ایک کم وقت عورت میرے سامنے سے چلی جا، اب احمد رضا تجھے تعویذ نہیں دے۔ کہا حضور مجھے معاف کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار چلی جا میرے سامنے سے، اب احمد رضا تجھے تعویذ نہیں دے گا۔ اتنا سننا تھا، عورت روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خادم آئے، عورت نے داستان بتائی۔ خادم نے کہا غضب کیا تو نے، تجھے نہیں جانا چاہیے تھا، تو جانتی نہیں ہے یہ بارگاہ عام پیر کی نہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، اور تو نے بے پردہ ان کے سامنے ہاتھ کر دیا۔ آج کے پیر کے سامنے بے پردہ عورت بیٹھی ہے، پیر بنا نہیں کرتا۔ آج کے پیر کے سامنے تمہاری بہن بیٹیاں بیٹھ جائیں، آج کا پیر منع نہیں کرتا۔ ہمیں اس پیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بے پردگی کا سبق سکھائے۔ ہمیں اس پیر کی ضرورت ہے جو ہمارے اور ہمارے گھر کی عورتوں کے گلے میں مصطفیٰ کی محبت کا پٹا ڈالے۔ ہمیں اس پیر کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرید نے یعنی کہ اندر جا کر کہا حضور ناقص العقل ہے، عورت کی غلطی ہو گئی، وہ اندر آ گئی، معاف کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، سرکار اس کی طبیعت علیل ہے۔ اتنا سننا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جلال میں آئے، ارشاد فرمایا خادم تعویذ نہیں دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تعویذ؟ ارے زور سے بولو، تعویذ؟ کہا حضور بیمار ہے بچہ، لا علاج ہے بچہ، کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا سیریس ہے تو تعویذ تو نہیں دوں گا، ہاں ایک مشورہ دے دوں گا۔ اگر میں نے تعویذ دے بھی دیا تو اب میرا تعویذ اس کے بچے پر اثر نہیں کرے گا، ایک مشورہ دے دوں گا۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، کتنے پابند ہیں زبان کے اعلیٰ حضرت۔ فرمایا تعویذ؟ ارے زور سے بولو، نہیں دوں گا۔ کہا حضور پھر مشورہ ہی دے دیجئے، حکمت ہے، شفا ہی تو پہنچانا تھی۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت کا جملہ دیکھیں، فرمایا تعویذ تو نہیں دوں گا، جاؤ مولانا مصطفیٰ رضا یعنی مفتی اعظم ہند ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، ان کے چہرے سے جب پانی لگ کر گرے تو وہ پانی برتن میں لے لینا اور وہ پانی اس عورت کو دے دینا اور اس عورت سے کہہ دینا کہ وہ پانی جا کے اپنے بچے پہ چھڑک دے، اگر بچہ ٹھیک ہو جائے تو سبحان اللہ، اور نہ ٹھیک ہو تو آ کے بتائے تعویذ دے دوں گا۔ اللہ اللہ، ایسے ہی ہوا۔ ظہر کی نماز کے لیے جب مفتی اعظم نے وضو فرمایا، چہرے سے پانی لگ کے جب گرا تو برتن میں لیا گیا، عورت کو دیا گیا، عورت پانی لے کر اپنے بیمار بیٹے کے پاس پہنچی، جیسے کہ پانی بیمار بچے پہ چھڑکا، خدا کی قسم بیمار بچہ جو 6 مہینے سے نہ اٹھا تھا 6 منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بریلی آ گئی عورت، آ کر کہا سرکار کو خوشخبری دے دو میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آج بلا وجہ گھوم رہی ہے مزاروں پہ عورت، کان کھول کر سنو، سننی ہے ہم۔ ہاں پانی بہت ٹپک رہا ہے، ٹپک اندر تم مت ٹپک جائیو پیچھے، اب تو نہ ٹپکو گے بھئی، بیٹھ جاؤ تم بھی تینوں۔ ایک تو آئے بہت ہو میرے حصے میں، اصل میں غصہ ہونے کی عادت رہا میری، صاف بات ہے ہم غصہ نہیں ہوتے بھئی، اب تو مہمان ہیں آپ کے، کبھی اترا لو۔ ارے بولو ہے کہ
غصہ نہیں کرتے ہیں ہم ہی لوگ غصہ کریں گے تو پھر اخلاق کی دعوت کون دے گا؟ ہے نا؟ غصہ نہیں کرتے ہیں الحمدللہ. اور غصہ آپ بھی مت کیا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہاں سمجھ لو اگر آپ کے بدن میں غصہ بھر گیا تو زندگی میں کبھی صحت نہیں بنے گی آپ کی. ہاں چٹنی ملے تو خوش ہو کے کھاؤ, مرغا ملے تو خوش ہو کے کھاؤ. کیا خیال ہے؟ ارے یار جو مقدر میں ہوگا وہ کہیں نہیں جاتا ہے. یہ محفل غوث آدم کی ہے. ہاں بس اللہ والا راضی ہو جائے کام صحیح ہے. پورا مجمع سبحان اللہ بولو. میں اگلی بات بتا. اب ذرا توجہ کریں. عورت نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. خبر اعلی حضرت کو ملی, اللہ کا شکر ادا کیا. کیا کیا؟ ارے زور سے بولو. شکر ادا کیا اعلی حضرت نے اللہ کا. یہ ہے بریلی کے اعلی حضرات. کون کہتا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے فائدے نصیب نہیں ہوتے؟ فائدے نصیب ہوتے ہیں, دل اچھے ہونے چاہیے. جائیے مزاروں پر, حاضری دیجیے مزاروں پر. ہم بریلی علاقے میں جب بھی کبھی تقریر کرنے آتے ہیں, کل رات بھی میری تقریر یہی تھی بریلی علاقے میں سیتھل میں, مگر تقریر کرنے جب تک نہیں جاتا ہوں جب تک کہ امام احمد رضا کے مزار پر پھول نہ ڈالتا ہوں. ہم جانتے ہیں کیا شان ہے اعلی حضرت کی. اور راگو پور والوں, تم بھی بریلی مارکیٹ جب جایا کرو, سامان بعد میں خریدو, پہلے اعلی حضرت کی چادر کو چوم کے آیا کرو. اور خود جاؤ, چادریں بھی چڑھاؤ مزاروں پر, پھول بھی ڈالو مزاروں پر. جب تک ہرا رہے گا اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کے ولی کے درجات میں بلندی ہوگی. چادریں چڑھاؤ مزاروں پر. ہماری پہچان ہے یہ. ہم نہ چڑھائیں گے تو کون چڑھائے گا؟ مگر ایک جملہ ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو, جہاں مزاروں پہ چادریں چڑھا رہے ہو وہاں سردی کے موسم میں اپنی پوری ماؤں پہ بھی چادر چڑھاؤ, اپنے پڑوس کی بیوہ کو بھی چادر اٹھاؤ, اپنے گاؤں کی یتیم بچیوں کو بھی دوپٹے بانٹو. میرے بھائی یہ شان ہماری ہے, یہ کام ہمارا ہے. اور چادر چڑھانے کے لیے بھی خود جاؤ, بیٹیوں کو مت بھیجو. کیا خیال ہے؟ ارے زور سے بولو. بیویوں کو مت بھیجو, اپنی بہنوں کو مت بھیجو, اپنی ماں کو مت بھیجو. مزاروں پہ خود جاؤ. عورت کا جانا مزار پہ جائز نہیں ہے سوائے ایک مزار کے, اور وہ مزار کسی کے باپ کا نہیں, وہ مزار مدینے میں رسول پاک کا ہے. اس مزار کے علاوہ کسی مزار پر عورت کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں. آج تو جہاں سر میں درد ہوا یا شادی ہوئی, شادی کو جب بھی 1 مہینہ ہی گزرا سر کا درد ہی نہ نکل لیا اس کے. جس دن سے آئی ہے گھوم رہی ہے آدمی پریشان. 1 مہینہ شادی کو ہوا, اٹھائے پھر موٹر سائیکل پہ, کبھی کہیں جا رہا کبھی کہیں جا رہا, درد ختم ہی نہ ہو رہا. ختم تو جب ہوگا کہ جب دوائی کھا رہے, اور کھائی تو جب درد ہوگا. درد تھا کھائے کا معلوم ہے. درد اس چیز کا ہے کہ کسی صورت سے الگ ہو جاتا, چولہا الگ بن جاتا, یا مجھے لے کے بریلی ریل لگے کمرہ لے کے. کیا حال ہے یار آج کی عورت کا, مگر خاندانی عورت ایسا کبھی نہیں کرے گی. کیا خیال ہے؟ خاندانی عورت ایسا کبھی نہیں کرے گی. جس عورت کا یہ ذہن ہوگا غلط ذہن ہے. کتنا اچھا ہوگا کہ جس گھر میں تو آئی ہے اس باپ کو باپ کہہ دے, اس ماں کو ماں کہہ دے, دیور کو بھائی کہہ دے, اپنی نند کو بہن کہہ دے. تیرے قدموں سے اس کا گھر جنت بن جائے. سر کا درد ہی نہ نکل لیا. جب بہت دن ہو گئے تو ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا بولے بھائی کچھ اور کہیں بھی دکھا کے دیکھ لو. جب دوائی اثر ہی نہ کر گئی تو کچھ اوپر کا تو نہ. سمجھ گئے؟ یہ بھی چاہ ہی رہی تھی ایسا. اس نے جب اوپر کا نام سنا تو اندر اندر بڑی خوش ہوئی. یہ بھی مورکھاں لے کے پہنچ گئے مزار پہ, جا کر ڈال دی. جیسے ہی مزار پہ پہنچی تو دور سے ہی پھیل گئی, اور آنکھوں کی کالی والی پتلی غائب, سفید اوپر. آدمی تو ویسے ہی ڈر گیا بیچارہ, سیدھا سادہ آدمی تھا. وہ دیکھ کے ڈر گیا. بولے میاں ہاتھ جلدی چلو, کیا ہو گیا؟ بولے کیوں؟ بولے پتلی ختم ہو گئی. امیاں آئے, انہوں نے آ کے جو جھاڑو سر پہ ماری تب تھوڑی سی ہلی.
اس نے کہا کون؟ بولے چھوٹی بڑی سرکاریں بدائیوں والے. کچھ دیر کے بعد کربٹلی بولے آپ کون؟ بولے آپ صابر پاک ہیں، ہم کلیئر والے. اگلی جمعرات آئی تو بولی ہم غریب نواز ہیں اجمیر والے. ابے تو عورت ہے یہ تماشا، تجھ پہ کیوں آنگے نہیں صابر پاک؟ تجھ پہ کیا کرنے آنگے کلیئر والے؟ تجھ پہ کیوں آنگے بریلی کے اعلیٰ حضرت؟ تجھ پہ کیوں آنگی چھوٹی بڑی سرکاریں؟ الزام ہے اللہ والوں پر الزام. کتنی ہی بڑی زاہدہ ہو عورت، کتنی ہی بڑی عابدہ ہو عورت، کتنی ہی بڑی پرہیزگار ہو عورت، کسی عورت پر کبھی اللہ کا ولی حاضر نہیں ہو سکتا. ہاتھ اٹھا کے تائید کرو میرے جملے کی. کسی عورت پر کبھی اللہ کا ولی حاضر، بولو زور سے بولو، کسی عورت پر اللہ کا ولی حاضر نہیں ہو سکتا. ہاں بھوت آ سکتا ہے، بھوت آ سکتا ہے، گندا جن آ سکتا ہے. اور وہ کیوں؟ جب بے حجاب رہے گی بھوت آئے گا، ننگی گھومے گی بھوت آئے گا، بے نمازی رہے گی بھوت آئے گا، قرآن کی تلاوت سے دور رہے گی بھوت آئے گا. ارے کتنا آسان علاج اللہ نے تجھے عطا کیا تھا. صبح کو اپنے گھر میں پہلے جھاڑو مت لگا، صبح کو اپنے گھر میں پہلے پانی کی ٹنکی مت کھول، صبح کو اپنے گھر میں کوئی کام مت کر. جیسے کہ مسجد سے آذان کی آواز آئے تو پہلے گھر میں مصلی بچھا دے، اور مصلی بچھانے کے بعد قرآن اٹھا لے اور قرآن کا ایک پارہ پڑھ دے. اور اگر پورا پارا نہیں پڑھتی تو آدھا پارا پڑھ دے، آدھا پارا نہیں پڑھتی پاؤ پارا پڑھ دے، پاؤ پارا نہ پڑھتی تو چاروں کل پڑھ لے. اور چاروں کل پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے سر پر اور جسم پر پھیر لے. خدا کی قسم کوئی بھی گندا اثر تجھ پر اثر انداز کوئی نہیں. خود بخود تمام بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اللہ نے علاج عطا کیے تھے مگر آج تم اپنے ہاتھوں سے دور کر رہے ہو. میرے دوست دنیا کا کوئی بھی مزار ہو کبھی بھی کسی عورت کو کسی مزار پر مت بھیجیے، پردے کی تلقین کیجیے. ارے زور سے بولو. اپنی عورتوں سے کہو پردے میں رہیں، اپنی بہنوں سے کہو پردے میں رہیں، اپنی بیٹیوں سے کہو پردے میں رہیں، اپنے خاندان کی بچیوں سے کہو پردے میں رہیں. عورت کا چہرہ ہی پردہ نہیں بلکہ عورت کی آواز بھی پردہ مانگتی ہے. سمجھ گئے؟ عورت کو اتنی زور سے نہیں بولنا چاہیے تاکہ اس کی آواز کو کوئی غیر سن لے. اور یہاں تک ہے اسلام کرتا ہے، یعنی اسلامی زندگی تو یہ ہے کہ اگر عورت کو کوئی مرد سلام کرے تو عورت کو اس کے سلام کا آواز، سلام کا جواب بھی اتنی زور سے نہیں دینا چاہیے کہ اس کے جواب کی آواز کو مرد سن لے. اس لیے کہ جہاں اس کا چہرہ پردہ ہے وہیں عورت کی آواز بھی پردہ ہے. یہ اسلام ہے. کیا ہے یہ؟ زور سے بولو. ارے اور دل لگا کے بولو. کیا ہے یہ؟ اسلام. پردے میں رکھو بیٹیوں کو، پردے میں رکھو بہنوں کو، پردے میں رکھو خاندان کی عورتوں کو. جب بچی بے پردہ رہے گی تو جنات اثر کرے گا، جب بہن بے پردہ رہے گی تو گندا اثر ہوگا، جب عورت بے پردہ رہے گی تو اس پر غلط چیزیں حاضر ہوں گی. معلوم ہے کیا ہوا؟ جنات نے کہا میرے بادشاہ میں اسے لے کے نہیں جاتا. کہا پھر کیوں لے گیا؟ بولے ننگے سر تھی. کیا کہا اس نے؟ منہ کھول کے بولو یار، تکبر مت کیا کرو. کیا تھی بولو؟ ننگے سر. ہائے ہائے اتنا سننا تھا کہ ننگے سر تھی. اللہ اللہ. تو بادشاہ خاموش ہوا. اس نے کہا سن تو کیوں لے کر گیا؟ کہا ننگے سر دیکھا اس لیے لے گیا اور میں اس پہ حاوی ہو گیا. میرے دوست جنات کے بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا، اس کی گردن کٹوائی اور اس کی لڑکی کو مرید کے حوالے کیا. اور جب مرید کے حوالے کر دیا تو جنات کا بادشاہ بولا چلے جاؤ بیٹی کو لے کے غوث اعظم کی بارگاہ میں میرا سلام کہہ دینا. ارے زور سے تو کہہ دو میرا سلام کہہ دینا. تو اس مرید نے ایک جملہ بولا تھا، راگ اوپر والو وہ تم بھی سن لو. سبحان اللہ بولو تب سناؤں گا میں. کہا صاحب ایک بات بتاؤ. مرید نے کہا. بولے کیا؟ بولے تم غوث اعظم کو کیسے جانتے ہو؟ جنات کے بادشاہ ہو، تم کیسے جانتے ہو؟ تو جنات کا بادشاہ نے کہا تھا غوث اعظم کے مرید
ہماری طاقت ہی غوث اعظم ہے. کہا مطلب؟ کہا اگر نظر اٹھا دیں تو روئے زمین کے جتنے جنات ہیں وہ خاکستر ہو جائیں. یہ طاقت ہے غوث اعظم کی. جا کر میرا سلام کہہ دینا اگر عبد القادر بغدادی کی نظر اٹھ گئی ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اور یہ کہہ دینا کہ اس مجرم کو سزا بھی دے دی گئی ہے. اے ہے کہا کیا تم اتنا جانتے ہو؟ کہا ہاں اتنا جانتے ہیں ہم کہ غوث اعظم جب نظر اٹھاتے ہیں تب ہم پر کرم ہوتا ہے. ہم ان کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں. یہ بے وقوف تھا, اس نے جرم کیا, اس کو سزا مل گئی. اللہ اکبر, ذرا سوچئے تو صحیح. یہ ہے غوث اعظم کی شان, یہ ہے غوث اعظم کی عظمت. مطلب اس جنات کے بادشاہ نے کہا, انہوں نے اشارہ کیا ہم نے تیری بیٹی کو واپس کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غوث اعظم اشارہ کریں اور ہمارے پاس بیٹی ہو اور ہم اس بیٹی کو تمہارے حوالے نہ کریں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ غوث کا اشارہ ہو اور ہم خاموش رہ جائیں. چلا جا اور جا کر ہمارا سلام غوث اعظم کے قدموں میں پہنچا دے. یہ شان عبد القادر جیلانی کی ہے, یہ عظمت بغداد کے غوث اعظم کی ہے. میرے دوست, اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ ارے زور سے بولو. اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر آج ہم نے ماحول کا اور معاشرے کا جب جائزہ لیا تو کوئی جھوٹے کے پاس بیٹھا ہے, کوئی چور کے پاس بیٹھا ہے, کوئی غدار کے پاس بیٹھا ہے, کوئی مکار کے پاس بیٹھا ہے. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دنیا کے اندر جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا. اگر جھوٹوں کے پاس بیٹھو گے حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوگا, سچوں کے پاس بیٹھو گے حشر سچوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے زندگی گزارو تو سچوں کے ساتھ گزارو تاکہ تمہارا حشر بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے. کون ہے سچے؟ غوث اعظم ہے سچے. ہم اور آپ جن کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, کیا شان اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمائی ہے. خدا کی قسم کی نظر اٹھائی تو چور کو ولی بنا دیا, ہاں غلام کو امام بنا دیا, ادنا کو اعلیٰ بنا دیا. یہ شان غوث اعظم کی ہے کہ نظر اٹھائی تو زندگی میں غریب کی انقلاب برپا کر دیا. غوث اعظم ہی کا زمانہ تھا. ایک عورت جس کے پاس 6 لڑکیاں تھیں. کتنی لڑکیاں؟ 6 لڑکیاں. ایک دن اس کا شوہر آیا اور آ کر کہا کان کھول کر سن, دل پک گیا میرا. بولے مطلب؟ بولے 6 لڑکیاں ہیں تیرے پاس, اگر 7 بھی ہو گئی رکھوں گا 1 منٹ بھی نہیں, طلاق دے دوں گا. یار راگو پر والو ایمان سے بتاؤ یہ عورت کے بس کی بات ہے کیا؟ ارے نہیں ہے نا بھئی, اللہ کا کرم ہے. مگر بیٹیوں کو حقارت سے سمجھنے والوں, اپنی بیٹیوں کو غلط نظر دیکھنے والوں, بیٹیوں کو فوقیت دیا کرو اپنے بیٹوں پر. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا گھر میں کوئی چیز لاؤ تو پہلے بیٹیوں کو دیا کرو. ہاں سرکار کا فرمان ہے یہ. تو اس نے کہا اگر 7ویں مرتبہ بھی بیٹی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. یہ کہہ کے گھر سے نکل گیا. عورت رونے کے لیے بیٹھ گئی. محلے کی ایک سہیلی آئی, آ کر کہا بہن کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ رو اس لیے رہی ہوں, میرے شوہر نے دھمکی دی ہے 6 لڑکیاں ہیں تیرے پاس, اگر 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. اب میں رو رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا؟ کہ یہ میرے بس کی بات ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی, اتنا سننا تھا. عورت نے کہا رو بند. بولے کیوں؟ بولے جنگل میں ایک اللہ کا ولی ہے, میں اس کی بارگاہ میں لے کے چلتی ہوں. سبحان اللہ. ارے زور سے تو بولو. اور ایک بات یہی کہ نہیں ہے, بریلی کے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بیٹا تھا جن کا نام ہے حامد رضا. حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان. 18 سال کا پیریڈ گزرا تو کوئی اولاد, کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا اعلیٰ حضرت کے یہاں. تو اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا ڈھیر تھا, تقریباً 1400 کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. بولو ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تو نے مجھے ایک بیٹا دیا اور 7ویں امام احمد رضا کو قلم دیا, اے مولا مجھے ایک ایسا قدم بھی دے دے جو میری تصنیفات کو دنیا میں عام کر سکے. یہ تمنا لے کے اعلیٰ حضرت کہاں گئے؟ مارہرہ شریف. زور سے بولو. مارہرہ شریف جب گئے
تو یہ بارگاہ ماہرہ میں جا کر آپ نے عرض کیا. بات تو دل میں تھی. آپ تو ماہرہ شریف میں آپ کے پیر و مرشد فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اور اعلیٰ حضرت مسجد میں داخل ہو رہے تھے. مسجد کی سیڑھیوں پر کہا مولانا احمد رضا مبارک ہو, تمہارے گھر میں اللہ کا ولی آیا. ارے زور سے کہہ دو اللہ والے کی شان دیکھیں, تمہارے گھر میں اللہ کا ولی آیا ہے. ولی کہہ دیا. اس زمانے میں فون نہیں تھے جو بریلی سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو فون کر دیا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا, مگر خدا کی قسم کیا حیثیت ہے فون کی ماہرہ کے ولیوں کے سامنے یا کسی بھی ولی کے سامنے. یہ شان ہے ماہرہ والوں کی. اعلیٰ حضرت بریلی شریف آئے, آ کے دیکھا تو آپ کے بیٹے مصطفیٰ رضا کی ولادت ہوئی تھی. زمانہ انہی کو مفتی اعظم کے نام سے جانتا ہے. یہ ہے ولیوں کی نظر. تو ادھر عورت نے کہا, یعنی کہ کہا بہن میرے شوہر نے دھمکی دی ہے اگر 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہو گئی میں تجھے طلاق دے دوں گا. اب میں پریشان ہوں, کروں تو کیا کروں. عورت بولی پریشان مت ہو. بولے کیوں؟ بولے میرے ساتھ چل. ہاتھ پکڑا جنگل میں لے گئی. دیکھا تو جھونپڑی میں اللہ کا ولی بیٹھا تھا. جا کے سلام کیا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا سرکار میں ہوں اور میرے ساتھ میری پڑوسن ہے. اس کے مرد نے کہا ہے 6 لڑکیاں ہیں تیرے پاس, اگر 7ویں مرتبہ بھی ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. حضور میری بہن رو رہی ہے. اب تسلی کے لیے کوئی جملہ بولیے کہ اس بار لڑکی نہیں لڑکا ہو جائے. اللہ کے ولی کی نگاہ کا تصرف صرف سامنے ہی تک نہیں, آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں تک ہوتا ہے. اللہ کے ولی نے نظر اٹھائی اور اٹھانے کے بعد فرمایا اے بیٹی جا, 7ویں مرتبہ بھی تیرے مقدر میں لڑکی نکلی. اللہ اللہ آ گئی روتی روتی. امیدوں کی دیواریں ٹوٹ گئی. راستے میں روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئی. جیسے ہی گری راستے میں اللہ کی قسم ایک اللہ کا مشفق بندہ آیا, آ کر کہا بہن کیوں رو رہی ہے؟ سارا حال بتایا. تو اس اللہ والے نے کہا رو مت, تیرے گرتے ہوئے آنسوؤں کو تیری آنکھ میں واپس لوٹانے والا بغداد میں بیٹھا ہے جس کا نام عبد القادر ہے. ہے چلی جا ان کے پاس اور جانے کے بعد سارا حال بیان کرتے, جو تمنا ہے پوری ہوگی. اور مجھے بھی بتا. کہا حضور بات یہ ہے اس کے پاس 6 لڑکیاں ہیں. اس کے مرد نے کہا ہے 7ویں مرتبہ لڑکی ہو گئی تجھے طلاق. آئی تھی میاں کے پاس, انہوں نے بھی کہہ دیا لڑکی ہوگی. تو کہا اب چلی جا غوث آدم کے پاس. کہا انہوں نے بھی اگر یہی کہہ دیا تو اللہ والے نے کہا کہیں گے تو وہ بھی یہی, اس لیے کہ انہوں نے بھی لوہے محفوظ دیکھا ہے اور وہ بھی لوہے محفوظ دیکھیں گے. مگر اگر غوث آدم بھی یہی کہہ دیں لڑکی ہوگی تو واپس مت آنا. یہ کہنا حضور اگر لڑکا ہوتا تو آتی کیوں؟ زور سے بولو, انداز بدل دینا گفتگو کا. لڑکا ہوتا تو آتی ہی کیوں؟ اسی لیے تو آئی ہوں کہ لڑکا ہو جائے. لڑکی ہوگی اس لیے آئی ہوں کہ لڑکا ہو جائے. کیا شان ہے بغداد کے غوث اعظم کی. عورت چلی آپ کے چردوں میں آئی, آ کر سلام کیا, سارا واقعہ سنایا. غوث اعظم نے بھی نظر لوہے محفوظ پر ڈالی اور ڈال کر کہا بیٹی جا, 7ویں مرتبہ بھی لڑکی ہوگی. عورت بولی حضور یہ تو پتہ ہی تھا کہ لڑکی ہوگی. کہا پھر؟ کہا سرکار اسی لیے تو آئی ہوں کہ اس بار لڑکی نہیں لڑکا ہو جائے. غوث اعظم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اس کا مطلب آئی نہیں, بھیجا گیا ہے. فرمایا بیٹی جا, جب بات ایسے ہے تو ہوتی تو لڑکی ہی, مگر اب لڑکی نہیں انشاءاللہ لڑکا ہوگا. ارے زور سے بولو, کیا شان ہے غوث اعظم کی. اتنا سننے کے بعد یہ عورت اپنے گھر میں آئی. وہ ساعت پربہار اپنے دامن میں کیف و سرور کے گوہر لیے اس عورت کے نکاح کے سامنے جلوہ فکن ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا. جب بچہ پیدا ہوا خاندان نے دیکھا, پورے گھر نے دیکھا, پریوار نے دیکھا, پورے گاؤں نے دیکھا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکی نہیں لڑکا ہے. زور سے کہہ دو اور زور سے بولو, لڑکی نہیں لڑکا ہے. جب پیدا ہوا لڑکا, عورت عورت ہوتی ہے بغیر بات کے بتائے اس کے پیٹ کا پانی نہیں پچتا. اگر عورت اپنی پہ آ جا تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر عورت صحیح معنی میں عورت بن جا قسم خدا کی تو فاطمہ ام الخیر عورت ہی ہیں, فاطمہ ام نور عورت ہی ہیں, میرے رسول کی بیٹی فاطمہ عورت ہی ہے,
حضرت عائشہ عورت ہی ہے، حضرت رابعہ بصری عورت ہی ہے. عورت اگر عورت ہو تو جہاں قدم ہوگا وہاں جنت کا نشان. عورت عورت ہوتی ہے، بغیر بتائے پیٹ کا پانی نہیں پچتا. ایک آدمی اپنی عورت سے بہت پریشان تھا بیچارہ، اتنا پریشان کہ بے پناہ. بولا یار میرے گھر کی بات یہ باہر جاتی کیسے ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک دن اس نے کیا کیا، امتحان لیا اپنی بیوی کا. جنگل میں گیا، تربوز خریدا اس نے، اور تربوز کو چاروں طرف سے اس نے چھیلا، اور بیچ میں کا جب سرخ والا بچا تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے سفید لٹھے کے کپڑے میں گھر کو لایا. تو اندھیرے میں داخل ہوا تو اس میں سے ایسا تھا جیسے خون ٹپک رہا ہے. بیوی دیکھ کے بولی، روٹی بنا رہی تھی کہ جی کیا ہے؟ بولے چپ. بولے کیوں؟ بولے میری باتوں میں مت بولے کر تو بیچ میں. بولے نہیں جی بتاؤ تو کیا ہے؟ بولے اپنے مخالف کا سر کاٹ کر آیا ہوں مگر کسی سے بتانا مت. تو بولی او مجھے تمہارے گھر میں رہنا، تمہاری بات میں کسی غیر سے کیوں بتاؤں گا؟ جلدی سے کھانا کھلایا، اور کھانا ہونا کھلا کر اس کی جیسے ہی آنکھ لگی، وہ بھی سویا تھوڑی تھا، وہ بھی امتحان لے رہا تھا اس کا. 1 منٹ میں دروازہ کھول کے پڑوس میں نکل گئی. تو جا کے بولی باجی سو گئی کیا؟ کہ نہ تو ابھی تو نہ سوئی. بولے ذرا اٹھیو 2 منٹ کو. بولے کیوں؟ بولے جب تک مجھے چین نہ پڑتی، جب تک تم سے دل کی بات نہ کر لیتی تو جا کے کہہ رہی ہے وہاں. تو بولی ہوا کیا؟ بولے دیکھیو کئیو کسی سے مت. بولے جی کہنے کی باتیں کر رہی ہو، کوئی آج تک تمہاری بات ادھر سے ادھر گئی ہے کیا؟ ہمارا تو پیٹ ایسے ہے جیسے کنواں. بتا دو تم تو سمجھ گئی، بتانے بیٹھ گئی 1 منٹ میں. تو بولی کئیو کسی سے مت. بولے بالکل بھی نہ. بولے ہیں کہ ہی رہ گئی. تو بولے ایسا آپ تو ہمارے ہاں کسی کا سر کاٹ کے لیے. بولے ارے یہ تو انہوں نے بڑا برا کیا. بولے بتانا نہیں ہے کسی سے. بولے بالکل نہ. اٹھ کے چلی گئی. وہ دوسرے کے گھر میں وہ نکل گئی. ہوتے 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 گاؤں کے پردھان تک پہنچ گئی. پردھان جی نے اٹھایا، پور کر دیا تھانے. پولیس فجر کی اذان سے پہلے اس کے دروازے پر. بولے بھائی کھولو. کہا بھائی کون؟ بولے پولیس. اس نے 1 منٹ میں دروازہ کھولا. بولے کہاں ہے سر؟ بولے کس نے بتایا؟ ابے کیا بتایا ہوگا، بتا جلدی کہاں ہے سر؟ فون پردھان جی کا. سمجھ گئے؟ آج کل تو پردھان بھی اس لیے ہو گئے نا، اور کوئی کام تھوڑی ہے انہیں. اگر صحیح معنی میں پردھان بن جائے، اور اس لیے اگر پردھان بنے، قسم خدا کی کہ جس لیے پردھان ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں چولہا جلا ہے اور کس کے گھر میں نہیں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں دل سے، تمہیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بھی تو ایک امیری ہے. اور ایک مدینے میں بھی جن کا نام سیدنا عمر فاروق اعظم ہے. اللہ عزت دے تو اس کی حفاظت کر، غرور مت کر، تکبر مت کر. عزت دی ہے خدا نے تو خدا کا شکر ادا کر، اس کا احسان مان، اس کے شکریہ کے سجدے کر. عمر فاروق اعظم امیر المومنین بنے. آپ تو پردھانی 5 سال کے لیے مل رہی ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ 5 سال کے لیے. ہمارے علاقے میں ایک پردھانی لڑا، 1 بار جیت گیا، اب 5 بار ہار گیا وہ. سمجھ گئے؟ تو اب کیا مطلب یہ ہے کہ آئے وہ ہمارے پاس بھی بولے حضرت دعا کر دو. تو میں نے کہا یار ایسی کیا بات ہے کہ تم 5 الیکشن لگاتار ہار گئے، معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میرا ہاتھ دبا دیا اس نے. میں نے کہا یار ہاتھ کیوں دبا رہے ہو پردھان جی؟ کیا بات ہے، کیوں ہار رہے ہو تم اتنا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ابے یار آدمی 1 بار ہار جائے چلو 2 بار، اور تم پیچھا چھوڑ نہیں رہے ہو، ہر سال کھڑے ہو رہے ہو اور ہار رہے ہو ہر سال. 5ویں مرتبہ نمبر ہے کھڑے ہونے کا. بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار کیا بات ہے؟ من کہہ رہے بھائی مجھے بتا دو تبھی تو دعا کروں گا میں. کہا قاضی صاحب 1 بار جیت گیا تھا. تو میں نے کہا پھر؟ بولے کیا کروں جیت کے، اصل میں نے بھی کیا یہ کہ میں نے بھی 1 روپیہ کسی کو لگا کے دیا ہی نہیں. میں نے بھی سوچا کہ یار کیا پتا آگے کو جیتوں نہ جیتوں، میں اپنا جگاڑ بالکل صحیح کر لیا. تو میں نے کہا پھر؟ بولے صاحب وہ دین ہے اور آج کا دین ہے، لوگوں کا ایسا رخ پھرا ہے کہ ووٹ ہونے تیار نہیں. مگر فارغ وا عمر فاروق. سبحان اللہ بولو میں تعریف نہیں. اور زور سے بولو عمر فاروق اعظم. یہ تو 5 سال کی ہے یار. وہ امیر المومنین، مطلق امیر المومنین، قیامت تک کے مومنین کے امیر.
اور یہ پردھانی کیا حیثیت ہے امیر المومنین عمر کے سامنے، کیسی شان تھی عمر کی، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گردن میں جھولی ڈالی، روٹی ڈالی، سالن ڈالا، پانی ڈالا، مدینے میں نکل گئے۔ جو بھوکا تھا ہاتھوں سے کھلاتے، جو پیاسا تھا ہاتھوں سے پلاتے، جو ننگا ہوتا اسے کپڑا پہناتے، کھلاتے کھلاتے مدینے میں آخری مکان آ گیا۔ ایک آدمی دیوار سے کمل لگائے بیٹھا تھا، عمر نے سلام کیا، کہا بھائی کھانا کھا لیا؟ بولے نہیں۔ عمر نے کھانا کھلایا، عمر فاروق اعظم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، کہا میرے بھائی میرے ساتھ میں ایک احسان کر دے۔ کہا کیا؟ کہا میرا آج پہلا دن ہے کہ میں مدینے میں کھلانے نکلا ہوں، مجھے یہ بتا یہاں سے آگے ابو بکر صدیق کہاں جاتے تھے؟ تجھے تو روز کھلاتے ہوں گے نا؟ کہا ہاں روز کھلاتے تھے۔ کہا بھائی یہاں سے آگے کہاں جاتے تھے؟ اتنا جب سنا تو غریب نے کہا حضور یہاں سے آگے ان جنگلوں میں جاتے تھے، مگر عمر کہاں جاتے تھے؟ ابو بکر صدیق، یہ تو ابو بکر جانے اور ان کا خدا جانے، میں نہیں جانتا کہ کہاں جاتے تھے۔ اتنا سننا تھا عمر فاروق اعظم نے پیدل جنگل میں جانا شروع کر دیا، رات کی تاریکی میں اکیلے چلتے رہے، اکیلے سفر کرتے رہے، اکیلے آگے بڑھتے رہے۔ عمر فاروق اعظم چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل میں پھوس کی ایک جھونپڑی ہے، اور اسی جھونپڑی میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سر کے بال سفید ہیں، کمر جھکی ہے، آنکھوں سے اندھے ہیں، نقاہت کا پسینہ ان کے جسم سے ٹپک رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے جا کے اس بزرگ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو دھلایا، دسترخوان بچھایا، کھانا نکالا، ان کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، روٹی کو سالن میں ملایا اور ملائم کر کے عمر فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں لقمے ڈالے۔ کون کھلا رہا ہے؟ امیر المومنین کھلا رہے ہیں۔ کون ودھایک آتا ہے کھلانے کے لیے؟ کون منتری آتا ہے کھلانے کے لیے؟ کون ایم پی آتا ہے کھلانے کے لیے؟ کون گاؤں کا چیئرمین اور پردھان آتا ہے کسی بیمار کا حال پوچھنے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا، مگر یہ شان اللہ اپنے محبوبوں کو عطا کرتا ہے۔ سنیے عمر فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں نابینا کو، نابینا کھاتے رہے اور یہ کھلاتے رہے۔ جب کھلاتے کھلاتے ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ عمر فاروق اعظم نے واپس جانے کی جب ان سے اجازت مانگی تو اس بزرگ نے ایک جملہ بولا تھا، راگو پور والو وہ جملہ تم بھی سن لو۔ کہا تم ہو کون جس سے نہ آج آنے کا سلیقہ ہے، نہ جانے کا سلیقہ ہے، نہ کھلانے کا سلیقہ ہے، نہ پلانے کا طریقہ ہے، نہ واپس جانے کا تمہیں سلیقہ ہے؟ آخر یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ ایک تو 3 دن کے بعد آئے ہو، نہ کھلانا آ رہا ہے، نہ پلانا آ رہا ہے، نہ آنا آ رہا ہے، نہ جانا آ رہا ہے، 3 دن کے بعد آئے ہو، سارا طریقہ بھول گئے۔ اتنا جب کہا تو عمر فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی۔ عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میرے بزرگ مجھے معاف کر دو، 3 دن پہلے جو کھلانے آتے تھے ان کا نام ابو بکر صدیق تھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے مصلی پر عمر فاروق آ کے بیٹھا ہے، اس لیے میں آج پہلے دن تمہیں کھلانے آیا ہوں۔ راگو پور والوں کیا جملہ بولا تھا اس نابینا بزرگ نے؟ کہا تھا ارے عمر وہ تو ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلا کے پہلے ہی دن تو نے مجھے اپنا نام بتا دیا۔ ارے وہ ابو بکر صدیق تھے جس نے 2.25 سال کھلا کے مجھے کبھی اپنا نام ہی نہیں بتایا تھا۔ یہ ہے قسم خدا کی اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ کے محبوبوں کی شان۔ آج ہمارا حال کون پوچھنے آتا ہے؟ مگر سنو آج کل کے پردھانوں کا حال یہ ہے، جھگڑا کرانا، فساد کرانا، پارٹیاں کرانا، اس لیے کہ اگر وہ آپس میں نہیں بٹوارا کرے گا تو اسے ایک پارٹی ووٹ دے گی، اگر سب مل گئے تو کام خراب ہوگا۔ اس لیے اس پردھان کے لیے، چیئرمین کے لیے، ایم ایل اے کے لیے، ایم پی کے لیے، منتری کے لیے آپس میں لوگوں میں دل یعنی کہ بٹوارا ہونا ضروری ہے، گاؤں میں پارٹی ہونا ضروری ہے۔ اے بھائی ہلو، اے کمیٹی والو، اے بھائی بیٹھ جا، 1 منٹ بیٹھ جا، ہم تو خود چل رہے ہیں یار، تمہاری یار سمجھ میں نہیں آ رہی، اب تو ہو گیا، میں ختم کرنے والا ہوں، ہے نا؟ تو یہ ایک فطرت ہوتی ہے آدمی کی، مگر اگر گاؤں کا پردھان ایسا بن جائے کہ کوئی بیمار ہوگا میں اس کا
حال پوچھوں گا، کوئی غریب ہوگا میں اس کی مدد کروں گا۔ اگر میرے گاؤں میں کوئی ایسے غریب کی بیٹی ہوگی کہ جس کا باپ رکشا چلاتا ہے بریلی میں، رکشا چلاتا ہے بریلی میں، آٹو چلاتا ہے بریلی میں، ٹماٹر مونگ پھلی بیچتا ہے بریلی میں، غریبی میں زندگی گزارتا ہے ناگوپور میں یا میرے علاقے میں، تو میں آج کے بعد اس غریب کی مدد کروں گا۔ اگر رات کے اندھیرے میں گاؤں کا پردھان اس رکشا پولر کی پاکٹ میں جا کے 25,000 روپیہ ڈال دے، پردھان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے 25,000 اور 50,000 روپیہ، اور اس کی جیب میں ڈال کے یہ کہہ دے کہ تم کمزور ہو، تم لاغر ہو، تم بیمار ہو، تم بزرگ ہو، تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، تم رکشا چلاتے اچھے نہیں لگتے، آج کے بعد رکشا مت چلانا۔ تم نے رکشا چلایا تھا اپنی بیٹی کے لیے تاکہ بیٹی کا نکاح ہو جائے، یہ 50,000 روپیہ، یہ 25,000 روپیہ میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی بیٹی کو نکاح کر دے۔ اے پردھان، میں زندگی جملہ بول کے جا رہا ہوں، اگر تو نے اس غریب کی بیٹی کو گھر سے عزت کے ساتھ جدا کرا دیا اور یہ ادا خدا نے پسند کر لی، پردھان بنے یا نہ بنے، تیری عزت میں دنیا میں کبھی کھاتا نہیں۔ اللہ والوں کی ایسی زندگی بنا، ایسے کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے۔ ہمارا کام جھگڑا کرانا نہیں، ہمارا کام آپس میں ملانا۔ ارے زور سے بولو۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آپس کے نفاق ختم کر دو، خدارہ ختم کر دو۔ معلوم ہے کیوں؟ آج چاروں طرف ملک میں تمہاری دشمنی ہو رہی ہے، ہاں پورے ملک میں آپ تمہارے دشمن بیٹھے ہیں، تم پہ حملے ہو رہے ہیں، تمہاری نا اتفاقیاں تمہارے آگے آ رہی ہیں، تمہارے آگے۔ تم کہو گے کیسے؟ تو نیٹ کی دنیا پہ دیکھیے، سوشل میڈیا پہ ہنگامی، سوشل میڈیا پہ کبھی کسی مسجد پہ حملہ، کسی مزار پہ حملہ، کسی خانقاہ پہ حملہ، کبھی کسی بچے پہ حملہ، کسی داڑھی والے پہ حملہ، کبھی ہماری بہن بیٹیوں کی عزت پہ حملہ۔ سمجھ گئے کیوں ہو رہا ہے؟ کمزور ہیں ہم، کمزور ہیں ہم۔ کیوں کمزور؟ کیا تعداد میں کم ہو تو؟ معلوم ہے کتنے ہو؟ 35 کروڑ ہو تو؟ سبحان اللہ نہیں بولا جا رہا تم سے؟ کتنے؟ 35 کروڑ۔ مگر تمہاری طاقت تلوار نہیں ہے، تمہاری طاقت نیزہ نہیں ہے، تمہاری طاقت بھالا نہیں ہے، تمہاری طاقت لاٹھی اور ڈنڈے نہیں ہے، تمہاری طاقت ہے ایمان۔ ایمان مضبوط کر لے، سر پہ ٹوپی اوڑھ لے، چہرے پہ داڑھی رکھا لے، جسم پہ کرتا پیجامہ پہن لے، 5 ٹائم کا نمازی بن جا۔ اللہ کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہے تیری مسجدوں پہ انگلی اٹھا دے۔ آج پوری دنیا اگر کہ اسلام کی مخالفت کر رہی ہے، اور میں تو صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، جملہ تھوڑا لگے گا تمہیں، لگے گا، مگر ہم ان باتوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میرا کیا کرو گے تم؟ اتنے کرو گے، اگلے سال تم نہیں بلاؤ گے، مت بلاؤ۔ ہندوستان بہت بڑا، تم جیسے کتنے لائن میں لگے رہتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ فیضان ہے ہم پہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کا۔ ہاں جملہ سن لو، اور جملہ ہے یہ، میرے دوست، جتنا نقصان اسلام کو تم سے پہنچا ہے غیروں سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے۔ تم کہو گے کیوں؟ تو کیوں کا جواب سن بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اس لیے تو جھوٹ بولتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ تو چغلی کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ تو چوری کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ تو شراب پیتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ ماں کو ٹھوکر مارتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ باپ کی عزت لوٹتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو پوری پوری رات موبائل پر تو باتیں کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے دوست، کسی کی زمین اور جائیداد پر تو قبضہ کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ میرے دوست، مسجد میں جماعت ہوتی ہے، تو راستے میں کھڑے ہو کے باتیں کرتا ہے، اسلام کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ذات سے اسلام کو فائدہ ہو جائے تو سر پہ ٹوپی ہو، چہرے پہ داڑھی رکھا، کرتا پیجامہ پہن، پانچوں ٹائم کا نمازی بن، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لے کے اپنے گھر سے فجر کی نماز پڑھنے نکل تو جا، دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اسلام کو فائدہ ہو جائے۔
اور میں تو صحیح بتا رہا ہوں، ایک جملہ سنو، اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے زندہ ہے. زور سے نہ بول رہے، دل لگا کے بولو. میرے نمبر پہ تو سبھی غائب ہے، یہ بھی بیچارہ ایسے بیٹھا. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ مگر مجھے کسی کی ضرورت نہ، میں تو تمہیں سنانے آیا ہوں. ارے بولو، تم ناراض مت ہونا، دل بھر جا تو منع کر دیو مجھ سے. دیکھو جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بڑی محنتیں کی ہیں یار ان لوگوں نے. باخدا ہمارے ذہن میں صرف ایک بات رہتی ہے راگو پر والوں، جلسے میں جب آؤ تو مقرر کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں بتائے تاکہ لوگوں کے دماغ میں اترے، ہے کہ نہیں؟ بھائی جلسہ کرانے کے لیے پیسہ بھی خرچ ہوتا، محنت بھی، کتنی محنت کی ہوگی ان جوانوں. اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھے، اللہ ان کی اس کام کو اللہ اور بہتر بنا دے، اللہ اس بچے پر اپنا خاص فضل فرمائے. اب جملہ سنیں، سبحان اللہ بولنے میں اگلی بات بتا رہا ہوں. اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے زندہ ہے. آپ کہو گے ثبوت، تو پریکٹیکل میں آپ کو دیتا ہوں. اخباری دنیا میں آپ کی نظر ہے، آپ کو ترقی کا دور ہے. ارے بولو ہے نہیں؟ ابھی کچھ مہینے پہلے امریکہ، دیکھو پوری دنیا کا سپر پاور طاقت ملک کہلاتا امریکہ. لوگ کہتے ہیں امریکہ یوں، امریکہ یوں، امریکہ یوں. ہم کہتے ہیں امریکہ بھی اب یوں ہو گیا ہے کہ جتنی تیزی سے اسلام امریکہ میں بڑھ رہا کسی ملک میں نہیں بڑھ رہا. ہاں حال یہ ہے امریکہ کا. ابھی ایک ڈاکٹر امریکہ میں چند مہینے پہلے جب تک قرآن کو غلط کہتا تھا، نبی کو جھوٹا کہتا تھا، اسلام کو جھوٹا کہتا تھا، معاذ اللہ کلمہ پڑھ کے تمہارے میرے نبی کا مسلمان ہو گیا. ہاں میڈیا سامنے آئی اور آنے کے بعد ڈاکٹر کے سامنے یعنی کہ کیمرے لگا دیے اور رائٹر آگے سامنے، مصنفین نے قلم نکالے اور دفتر سامنے رکھ کے کہا، ڈاکٹر صاحب آج تک تم کہتے تھے قرآن جھوٹا ہے، نبی جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے، اب کہہ رہے ہو کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، ان کے جیسا کوئی نبی نہیں، آخر یہ بات کیا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا آج تک مخالفت کرتا تھا اس لیے کہ سنا تھا، اب تو میں نے کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کہا کیسے؟ لوگوں میں سمجھتا تھا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، مگر اب دیکھا ہے میں نے اسلام تلوار سے نہیں، اسلام تو مسلمانوں کے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے. تو میڈیا نے پوچھا کیسے؟ تو ڈاکٹر نے کہا تھا سنو، میری آنکھ کے سامنے طائف کے میدان کا ایک چیپٹر آیا، میں نے اس کتابچے کو جب ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا کہ طائف کے میدان میں مسلمانوں کے نبی جن کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، اتنے پتھر مارے ہماری جماعت کے لوگوں نے کہ سر سے پاؤں تک ان کے جسم پر خون ہی خون تھا، ان کے جبے سے خون اتنا ٹپکنے لگا، اتنا ٹپکنے لگا کہ ان کی جوتیاں خون سے بھر گئیں، ان کی ایڑیاں اور ان کی جوتیاں خون سے چپک گئیں. تو جو ان کے ساتھ میں چند ساتھی تھے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، آقا اگر آپ اجازت دیں تو ہم جا کے ان سے بدلہ لے لیں، اگر لڑتے لڑتے ہم انتقال کر جائیں، آقا آپ حکم تو کر دیں. تو معلوم ہے اس نبی نے کیا کہا؟ اس نبی نے اپنے غلاموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اے میرے جانثارو صبر سے کام لو، جس دین کے لیے آج میں پتھر کھا رہا ہوں ایک دن ایسا آئے گا کہ مسجدوں کے مینارے سے اگر کوئی آواز ہوگی تو وہ اللہ کے نام کی ہوگی یا تمہارے نبی کے نام کی ہوگی. سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے نبی نے فرمایا صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے. زور سے کہہ دو. اب کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کہا لوگوں ان کے چاہنے والے خاموش ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک فرشتہ بہت بڑی طاقت رکھنے والا جس کا نام ہے میکائیل، وہ آیا ان کے پاس اور آ کر کہا تھا اللہ کے نبی سلام ہو آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، یا رسول اللہ رب نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ ہوا چلانے پر مجھے مسلط کیا ہے، پانی برسانے پر مجھے مسلط کیا ہے، اگر آپ حکم دے دیں تو طائف کے میدان میں اتنی تیز ہوا چلاؤں گا کہ چاروں طرف سے پہاڑ اکھڑیں گے اور وہ آپ کے دشمنوں پہ گر جائیں گے، سارے دشمن آپ کے ہلاک ہو جائیں گے، سارے دشمن آپ کے تباہ ہو جائیں گے، سارے دشمن آپ کے مر جائیں گے. تو معلوم ہے اس نبی نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر کہتا ہے میڈیا کے سامنے اس نبی نے جواب دیا تھا میکائیل خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ طائف کے میدان میں تم میرے دشمنوں کا چہرہ
کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر کہتا ہے میں نے صرف اسی بنیاد پر اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا کہ جو پیغمبر اپنے دشمن کو دشمن اپنی دشمنوں کی اولاد کا خیال رکھے وہ نبی اور اس نبی کا دین کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ شان میرے نبی کی ہے. اللہ اللہ یہ اسلام ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام تمہاری اور میری وجہ سے نہیں, اسلام اپنی سچائی کی وجہ سے زندہ ہے. کائے کی وجہ سے؟ سچائی کی وجہ سے. اور اب سنو, اسلام کو تو باقی رہنا ہے, اسلام کو کوئی نہیں مٹائے. دنیا لے کے سر سے ایڑی تک کے جوڑ لگا دے, سمجھ گئے؟ کچھ نہیں. ہندوستان میں حکومت پوری دنیا میں ہو جائے, اسلام نہیں مٹے گا انشاءاللہ. ارے یار اتنے بھی مت ڈرو, سبحان اللہ تو کہہ دو. اسلام نہیں مٹے گا, اسلام کو باقی رہنا ہے. سمجھ گئے؟ اپنی خیر مناؤ تم, ہاں جو سچ ہے وہ ہے, اپنی خیر مناؤ تم, اسلام کو رہے گا باقی. ہاں سمجھ گئے نہیں؟ اللہ باقی, اس کا رسول باقی. اپنی خیر مناؤ تم, تمہارا کیا ہوگا معلوم ہے کیوں؟ جب تک آپس میں اتفاق نہ رکھو گے, جب تک آپس میں بٹے رہو گے, تمہارا کوئی پرسان حل نہیں. متفق رہو. اور تم کسی غیر سے کا اتفاق کرو گے, یار تمہیں اپنے باپ سے اتفاق نہیں, تمہیں اپنی ماں سے اتفاق نہیں. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ 1 مہینہ شادی کو ہوا, چولہا الگ. اے بھیا کہاں گزارے آپ؟ بولے ہمارے ابا کی عادت ٹھیک نہ. تو ہم نے کہا چلا اماں کے ساتھ رہ گئے. بولے نہ ہماری اماں تو ہمارے ابا سے بھی آ گئے. تو کہاں رہے گا بھائی؟ بولے بریلی میں روم لے کر رہوں. لے سنی نہ رہ کے سیکھیا, حال دیکھیا, نہ دیکھوں گا منہ نہ دکھاؤں گا منہ. ہاں یہ مر جائیں گے تو ان کے دفن میں نہ آؤں گا, میں مر جاؤں تو یہ نہ آؤں. اور کون آگا؟ بولے بیوی اٹھا گئی جنازہ. لے سن کان کھول کے, ایک نہیں 1 لاکھ چلتے کرا دے. 1 سال نہیں 1000 سال کی عمر کی دعا مانگ لے. یہاں کی مسجدوں میں نہیں, کعبے میں سجدے کر لے. جب تک قبول نہیں ہوگا بیٹے, جب تک تیرا خدا تجھ سے راضی نہیں. ہاں جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے, جب تک خدا راضی نہیں. جب تک تیری ماں تجھ سے راضی نہ ہو جائے, جب تک خدا راضی نہیں. جب تک سجدہ قبول نہیں ہوگا, جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے. آج ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگتے پھرتے ہو. ارے بولو بھائی, مولانا صاحب دعا کر دو, پیر صاحب دعا کر دو, میاں صاحب دعا کر دو, یہ کر دو وہ کر دو. وہاں تو جا کر خوب دعائیں کرا رہا کہ میاں سر پہ ہاتھ رکھ دو, رہابی سر پہ ہاتھ رکھ دو, قاری صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو, اور مفتی صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دو, دعا کر دو. پیالہ اٹھائے بھاگا پھر رہا ہے. مگر جملہ سن راگوپور کے جلسہ کرانے والوں, دعا کے لیے دل چاہیے, دل. اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری پوری ماں کے سینے میں رکھا ہے, وہ دل کسی مفتی کے سینے میں ہو ہی نہیں سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی پوری ماں کا قدم چوم لے. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا, تجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں. کیا خیال ہے؟ ماں کو راضی کرو, باپ کو راضی کرو, اور ماں باپ ہی نہیں اپنے بڑے بھائی کو بھی راضی کرو. جس بھابھی نے 4-5 سال تجھے سیک سیک کے روٹیاں کھلائی ہیں, اس بھابھی کو بھی راضی کرو. اپنے بھائیوں کی قدر کر, اپنی بہنوں کی عزت کر. اپنے گھر کو جہنم مت بنا, جنت بنا. ارے زور سے بولو. ہاں گھر کا ماحول اچھا کر. خلاف شرع اگر بیوی چل رہی ہے, اور اگر وہ کہتی ہے کہ تیرا باپ مجھے اچھا نہیں لگتا, تیری ماں اچھی نہیں لگتی, تو ہمت باندھ لے. محبت کتنی ہے کہہ دے, اگر تجھے میرے ماں باپ پسند نہیں تو تو مجھے پسند. کیا خیال ہے؟ دل چاہیے مگر ایسا کہنے کے لیے. ہاں اٹھائے پھر جا چولہا سا اسے. کیا مصیبت ہے یار. ٹھیک ہے بیوی ہے, محبت کر, محبت کر, پیار کر, مگر معلوم ہے پیار کر, خوب پیار کر اپنی بیوی سے. میں کہہ رہا ہوں جملہ سنو, ٹھیک ہو؟ اللہ رحم فرمائے, اللہ خیر کرے. کیا ہوا, ہلا چلا آ گیا کیا؟ اچھا اللہ رحم کرے. آپ تو پریشان نہ ہو,
جانگے نہیں ہے تمہیں دیکھ رہے ہیں ابھی کہ کون کون اٹھ رہا کون نہ اٹھ رہا. جانگے نا ابھی بیٹھن گے ابھی تمہیں دیکھ رہے ہیں کوئی اٹھ تو نہیں رہا. سبحان اللہ بولیے ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے اور زور سے بولو سبحان اللہ. اب سنو ادھر, ماں کو راضی کرو, اپنے باپ کو راضی کرو, خاندان کو راضی کرو, بیوی سے خوب محبت کرو. معلوم ہے کتنی جملہ دے رہا ہوں سن لو. ہاں اتنی محبت کر, اتنی محبت کر, اتنا پیار کر اپنی بیوی سے تاکہ تیری بیوی کی نظر کسی غیر مرد کی طرف اٹھ نہ سکے. کیا خیال ہے؟ پیار محبت کا ایک راز یہ بھی ہے تاکہ تیری بیوی کی نظر کسی غیر مرد پہ نہ جائے. اتنا پیار دے بیوی کو, مگر ایک جملہ ساتھ یہ بھی, اتنا بھی مت دے کہ تیری ماں کو ٹھوکر مار دے, تیرے باپ کو ٹھوکر مار دے, تیرے نبی کی زندگی کے طریقے کو بھول جائے. اس لیے کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہی تو کہا تھا, اے بیٹے قریب آ جا اور اپنی بیوی کو جا کے طلاق دے دے. عمر فاروق نے کہا تو کیا کہا تھا اپنی بیوی کو جا کے, زور سے تو بولو, طلاق دے دے. ہوش میں رہیو آپ. ہاں بن گیا قانون. کچھ پتہ بھی ہے یا ایسی گردن ہلا رہے ہو یار؟ ہوش, روز کچہری جا رہے ہو؟ اللہ محفوظ رکھ کے بھیا مت جایا کرو یار کچہری, روز مسجد میں بھی جاؤ نا, اللہ قبول فرمائے. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہمیں ایسو ہی کی ضرورت ہے, کچہری نہ جائیں مسجد میں جائیں, اعلی حضرت کے مدار پہ جاؤ. ہماری عدالت تو وہ ہے. کیا خیال ہے؟ ارے یار ہمارے ایمانی کمزور ہو گئے, ہمیں کسی عدالت کی ضرورت نہیں تھی, ہمارا ولی ہمارے فیصلے کرتے. ہاں کیا کریں, کام ہی خراب ہو گیا. مگر آپ ادھر توجہ دیں. آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, عمر فاروق اپنے بیٹے سے بولے عبداللہ بیوی کو جا کے طلاق دے دے. اب بیٹا بھی ہوتا ایسا, آج کا ہوتا تو کہتا کہ کیوں دے دوں, کیوں دے دوں, کیا بات ہے یہ بتاؤ. مگر یار ہمت تھوڑی تھی جو باپ کے سامنے بول جاتے. خاموش, کہا طلاق دے دے بیوی کو. اٹھے اور چل دیے. راستے میں میرے نبی کی محفل نظر آئی, جا کے بیٹھ گئے بیچ میں. میرے نبی نے جب ان کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو کہا عبداللہ ادھر آؤ, کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار میرے باپ نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے طلاق دو. سرکار میں پریشان ہوں. نبی نے فرمایا کیا بات, بیوی تمہاری تمہارا کہنا نہیں مانتی, تمہارے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی؟ بولے آقا میری بیوی کی سچائی کے چرچے ہیں محلے میں. کہا پھر کیوں کہہ دیا انہوں نے طلاق دینے کی؟ کہا سرکار اللہ جانے, میرا باپ جانے, میں نہیں جانتا. آقا آیا ہوں تاکہ دکھ کی دوا مل جائے. سرکار کیا کروں؟ نبی نے فرمایا عبداللہ چلے جاؤ, اس میں کیا کرنا تو چھوڑو, تمہارے باپ کا حکم ہے طلاق تو تمہیں دینا ہی ہے. 3 بار کہا نبی نے طلاق دینا ہے, طلاق دینا ہے, اس لیے کہ تمہارے باپ کا حکم ہے, تمہارے باپ کا حکم ہے, تمہارے باپ کا حکم ہے. نبی نے کہہ دیا طلاق دینا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ نے کہا ہے. اللہ اللہ, یہ ہے باپ کا مرتبہ, یہ ہے تیرے باپ کی عظمت, یہ ہے تیرے باپ کا تقدس. مگر جب چلے تب میرے نبی نے دیکھا کہ یہ تاپتے اور روتے جا رہے تھے. نبی نے کہا عبداللہ رکو, یہ بتاؤ کتنی بار طلاق دینے کہا تمہارے باپ نے؟ کہا سرکار صرف یہ کہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے, یہ نہیں کہا کہ کتنی بار دے دے. نبی نے فرمایا کہ جا کام بن گیا. بولے حق کیسے؟ بولے 1 طلاق دے دے اور ماہ سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے مل لے. اس کو اسلام میں طلاق رجی کہتے ہیں. رجعت کر لے بیوی کی طرف, بول لے تو طلاق تیرے باپ کا حکم پورا ہو جائے گا اور بیوی نکاح سے بھی نہیں نکلے گی. زور سے بولو یا نبی کی بارگاہ میں کیا نہیں ملتا. آپ آئیں تو سچوں کے پاس, اللہ اللہ, یہ تو چلے گھر کو اپنی بیوی کو طلاق دینے, پیچھے سے ان کے باپ عمر آ گئے نبی کے پاس. آقا نے فرمایا اے عمر, تم نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم کیوں دے دیا؟ اب عمر کا جواب سنو راگو پر والو. اے ہے آنکھوں میں آنسو, عرض کرتے ہیں آقا اس لیے دیا ہے میں نے کہ جب میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی تو میرا بیٹا روز آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتا تھا, مگر جس دن سے وہ عورت میرے بیٹے کی دلہن بن کے آئی ہے میرے بیٹے نے آپ کے پاس آنا کم کر دیا, آپ کی محفل میں آنا کم کر دیا, آپ کی بزم میں آنا کم کر دیا. میں نے اس لیے اس عورت کو طلاق کا حکم دے دیا کہ جس عورت کی وجہ سے میرے بیٹے کی محبت نبی سے کم ہو گئی, میں اس عورت کو اپنے گھر کی سہاگن نہیں بنا سکتا. اللہ اللہ,
یہ ہے ماں باپ کی عظمت، یہ ہے ماں باپ کی شان، یہ ہے ماں باپ کا تقدس۔ اس لیے میرے بھائی اپنے باپ کی عزت کر، اپنی ماں کی عزت کر۔ گھر سے نکلے تو ماں کے ہاتھوں کو چوم کے نکلے، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم کے نکلے۔ گھر میں آئے اور کھانے کی چیز لائے تو اپنی بیٹیوں کو دو، مگر اپنے باپ کو بھی دو، اپنی ماں کو بھی دو۔ اس لیے کہ باپ جب کھاتا ہے، ماں جب کھاتی ہے تو اپنے کھانے سے پہلے اپنی اولاد کو کھلانے کا خیال رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوست، جیسے بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، آج بڑھاپا ایک بچپن کے مانند ہوتا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کو پال کے دکھا دو۔ اگر تیرے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوست، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھو، اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ بات چلتے چلتے اس لیے یہاں آ گئی تھی کہ گھر کی بات باہر پہنچی کیسے، یاد ہے تمہیں؟ میں نہیں بولا ہوں نہ، تو ہمارے شمیم بھائی کا تم دامن پکڑ لو گے، کہاں تھا مولانا پکڑ کے لیے چھناک مار گئے مولانا تو بولے ہے نہیں؟ سبحان اللہ بولو، میں بات پوری کر دوں، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ گھر کی بات باہر، سمجھ گئے؟ پولیس دروازے پر، ابے کا کھول دروازہ، 1 منٹ میں تیرے کھول دیا۔ پولیس بولی کہاں ہے؟ وہ سر کٹا ہوا۔ بولے کون سا سر؟ بولے ہے کہتے جلدی بتا۔ اس نے کہا کہ یہ ہے تو اے بھائی ہلو خاموش ہو جاؤ، اب سلام ہوگا تو ہوا ہوگی، چلیں گے ساتھ میں، اللہ رحم کرے۔ 3:15 بج گئے۔ اصل میں مجھے بھی پتہ نہیں لگا ٹائم کا، بہت ٹائم ہو گیا مجھے بولتے۔ ہم بات پوری کر لیں جلدی، چہرہ میری طرف کر لو مگر۔ اب سنیے، پولیس نے کہا جلدی بتا کہاں ہے؟ سر کاٹ کر آیا تو یہ اطلاع ہم تک پہنچی ہے۔ بولے اچھا میں؟ بولے ہاں۔ بولے یہ ہے گا سر، تربوز ٹنگا تھا، تربوز اس سے ٹپک رہا تھا اس کا رس۔ پولیس نے دیکھا تو پولیس بھی کوئی قریب تھوڑی آوے ہے کہ نہیں؟ جو چوکی دار ہوتے ہیں، پردھان جی ہوتے ہیں، ان سے کھلوا گیا پولیس بھی۔ پولیس بولی کھول اسے، سمجھ گئے؟ تو بولا میں کیوں کھولوں، اپنے آپ کھولو۔ یہ بھی پکا تھا، جب کام اتنا بڑا کیا تو پکا نہ ہوگا یار، وہ چناک تھا نہیں تھا۔ ہاں اس نے کہا کھولو، تو پولیس والوں نے اسے کھولا، جب کھول کے دیکھا تو سر تھوڑی تھا، تربوز تھا۔ اس نے 500 روپے نکال کے دروگا کے ہاتھ میں دیے، جو حلقے کا دروگا تھا، اور دے کر بولا کہ بھائی دروگا جی تم تو جاؤ، اور اٹھا کے لٹ جو کر بیٹھے سیدھی کری ہے اس نے تو صاف صحیح کر کے رکھ دی۔ سمجھ گئے؟ لوگ بولے کیوں مار رہا؟ بولے یہ سب امتحان تھا، 500 تو اٹھانا ہی تھے مجھے۔ بولے مطلب؟ بولے آج تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ گھر کی بات پوچھا بول رہا، آج کیوں ہاتھ آ گیا؟ بولے کیوں، کون ہے؟ بولے یہی ہے جس کی کر بیٹھے صحیح کر رہے ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ عورت ہوتی ہے، بغیر بتائے پیٹ کا پانی نہیں پچتا، مگر عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کی باتوں کو چھپائے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی عورت کا لباس ہے۔ زور سے بولو، یہ عورت کو چاہیے۔ تو بغیر بتائے پیٹ کا پانی نہیں پچتا۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو اس عورت کے دماغ میں آئی، لاؤ جن کی دعا سے ہوا تھا انہیں دکھائی آئی، غوث آدم تھی، لے کے چلی 3 دن کا کپڑا میں لپیٹ کے۔ ابے کیا ضرورت تھی، 5-6 مہینے کا، سال کا ہو جاتا تو اپنا سبھی سلام کرا دیتی، مگر نہیں، 3 دن کا لے کے بھاگ پڑی۔ جیسے ہی لے کے چلی غوث آدم کے پاس تو راستے میں وہی بزرگ مل گئے جھونپڑی والے، جنہوں نے کہا تھا 7ویں مرتبہ بھی، ارے یار یاد ہے اس کا مطلب تمہیں نا، 7ویں مرتبہ بھی اے ہائے لڑکی ہوگی۔ اس بے وقوف کے دماغ میں آیا، انہوں نے تو کہا تھا لڑکی ہوگی، جو میں روتے روتے گر گئی تھی، لاؤ چلتے چلتے انہیں بھی دکھا دوں۔ جھونپڑی کے پاس پہنچی ہو، جا کے بولی کہاں ہے میاں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ بولے میں وہی ہوں جنہیں رلایا تھا تم نے۔ بولے کیوں؟ بولے تم نے تو کہا تھا کہ لڑکی ہوگی۔ بولے پھر؟ بولے ہوا لڑکا۔ بولے پھر میں کیا کروں؟ بولے تم کیسے میاں ہو؟ دیکھو عورت عورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تم کیسے میاں ہو؟ اب اللہ والا ہوتا، جلال میں آ گئے۔ کہا بات کیا ہے؟ بولے لڑکا ہے، تم کہہ رہے تھے لڑکی ہوگی۔ اور لوہے محفوظ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا۔ تو تم نے کیا دیکھا تھا جی؟ لو اللہ والے سے لڑنے بیٹھ گئے۔ اللہ والے کو جلال آ گیا، مسکرا کے فرمایا بے وقوف غور سے تو دیکھ، لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے۔
بولی لو میں 3 دن کا لائی ہوں اور تم بتا رہے ہو لڑکی تم آ کے دیکھ لو. تو فرمایا مجھے مت دکھا تو خود دیکھ. گھر سے لائی تھی 3 دن کا لڑکا, جب دیکھا تو مسکرا رہی تھی لڑکی. اے ہے زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ والے کی زبان جلدی سے دوڑ کے پہنچی غوث اعظم کے پاس, جا کر کہا سرکار غضب ہو گیا. غوث اعظم فرماتے کیا ہوا بیٹی؟ کہا حضور آپ نے تو کہا تھا لڑکا ہوگا کافر. کہا سرکار لڑکی ہوئی ہے. غوث اعظم کو جا کے چلا رہی تھی, مگر غوث اعظم کی نظر سبحان اللہ مسکرا کے فرمایا ارے بے وقوف, تیری نظر کو دھوکا ہو سکتا ہے, عبد القادر کی نظر کو زبان میں دھوکا نہیں ہو سکتا. غور سے دیکھ, لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. بولی حضور یقین نہیں آتا تو دیکھ لو. فرمایا مجھے مت دکھا تو خود دیکھ. ادھر سے لائی تھی لڑکی, جب دیکھا تو مسکرا رہا تھا لڑکا. سبحان اللہ. اب پریشان ہو گئی, یہ کیا؟ بھاگی بھاگی پھر وہی پہنچ گئی. جا کے بولی کہاں ہے میاں؟ کہاں کیا بات ہے بیٹی؟ بولے تم تو لڑکی بتا رہے تھے. بولے پھر آ گئی تو. بولے سرکار آمی کیسے نہیں, لڑکا ہے. فرمایا لڑکا نہ بیٹی لڑکی ہے. جب پھر غور سے دیکھا تو پھر لڑکی تھی. پھر بھاگ کے پہنچی وہی غوث اعظم کی بارگاہ میں, اور جانے کے بعد کا حضور راستے میں ہی بدل گیا معاملہ. بولے کیوں؟ بولے تھوڑی دور گئی تھی, یہ تو پھر لڑکی ہے. غوث اعظم فرماتے غور سے دیکھ, تیری نظر میں دھوکا ہے, عبد القادر کے کہنے میں دھوکا نہیں ہو سکتا. غور سے دیکھ لے, لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. پھر سے دیکھا تو ادھر سے لڑکی, ادھر لائی تو پھر لڑکا. اللہ اللہ. جیسے ہی گود میں لڑکا, پھر ادھر ہی جا رہی تھی. راستے میں وہی اللہ کا مشفق بندہ ملا جس نے غوث اعظم کا پتہ دیا تھا, اور دیکھ کر آ کے بولا ارے بے وقوف, ناقص العقل اسی لیے تو ہے تو. ارے ظالم, اگر تجھے بچے کی ضرورت تھی تو بچہ تو اللہ نے دے دیا. غوث اعظم کے کرم سے بیٹی نہیں بیٹا ہو گیا, تو لڑنے بھی آئی ہے تو اللہ والوں سے. ارے بیٹے کی ضرورت تھی, مل گیا. جا کے گھر میں بیٹھ, اپنے بیٹے کی پرورش کر, اپنے بچے کو بڑا کر. لڑنے اللہ والوں سے آئی ہے. ارے نادان, جانتی نہیں ہے تو, وہ بھی اللہ کا ولی ہے, وہ بھی اللہ کا ولی ہے. اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے, اس کے منہ میں بھی خدا بولتا ہے. جب جھوپڑی والا ولی بولتا ہے تو لوہے محفوظ کی تحریر بن جاتا ہے. اور جب میرا غوث بولتا ہے تو تیری تقدیر میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ارے تجھے بیٹے کی ضرورت تھی, غوث اعظم کے کرم سے تجھے بیٹا مل گیا. چلی جا اپنے گھر, پرورش کر بیٹے کی, ورنہ قیامت تک لڑکے اور لڑکی میں رہے گی. اتنا سننا تھا, اسی وقت راستہ بدل دیا. اور راستہ بدلنے کے بعد اپنے گھر میں آئی, اور آنے کے بعد اپنے گھر میں بیٹھی. اس بچے کو پرورش کیا, پروان چڑھایا, سینے لگا کے پالا. خدا نے وہ دن دیا. راگو پور والوں, یہی ہے وہ بیٹا جس کو غوث اعظم نے ماں کے پیٹ میں دیکھا تھا, کہ جو بڑا ہونے کے بعد سلسلہ نقشبندیہ کا عروج اعلیٰ بہاء الدین بن کے دنیا پہ چھایا تھا. مجھے بتاؤ, جب غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہمارا ہر ولی زندہ ہے. ارے زور سے کہہ دو. اچھا مانتے ہو کہ نہیں؟ ہر ولی, دل لگا کے بولو, ہر ولی. وہ لوگ اور ہیں جو نہیں مانتے, وہ مردہ مانتے ہیں. بولے ہیں نا, ایک وہابی تقریر کر رہا تھا, ایک جلسے میں تقریر کرتے کرتے بے وقوف اتنے جوش میں آ گیا. بڈھا مولانا تھا, بڈھا سامنے ڈنڈا ٹیک کے چلتا تھا, ڈنڈا رکھا تھا سامنے. بولا میاں سنی لوگ کہتے ہیں ہمارا ہر ولی زندہ, غریب نواز زندہ, غوث اعظم زندہ, نظام الدین زندہ, وارث پاک زندہ, بدی الدین زندہ, شاہ جی محمد شیر زندہ, اعلیٰ حضرت زندہ. اگر غوث اعظم زندہ ہیں تو میرا ڈنڈا رکھا سامنے, وہ عام ہے, اور اٹھ کے میرا ڈنڈا میرے مارنے میں سمجھ لوں گا وہ زندہ ہے. سمجھ گئے بے وقوف کتنا تھا؟ دیکھیے غوث اعظم کو بولا, بولے اگر وہ زندہ تو میرا ڈنڈا اٹھا کے میرے مار دیں, میں سمجھ لوں گا وہ زندہ. جب اتنی بات کہی تو بیچ میں کوئی اعلیٰ حضرت کا غلام غوث اعظم کا دیوانہ راگو پور جیسا سنی بیٹھا تھا, اٹھایا ڈنڈا اور جو کن پٹے پہ دیا ہے ایک, تو مولوی گھوم کے رہ گیا. مولوی بولا بھائی یہ کیا ہے؟ تو کہا نادان, چھوٹے چھوٹے کام کرنے غوث اعظم تھوڑی آئیں گے, ایسے ایسے کام تو ان کے غلام ہی کر دیا کرتے ہے کہ نہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. ہمارا یقین ہے ہمارا ہر ولی, زور سے بولو, ہمارا ہر ولی زندہ ہے.
زندہ ہیں ہم اس لیے زندوں کے ساتھ ہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت دنوں پہلے کہا تھا میرے نبی کی شان میں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا نبی بھی زندہ ہے اور نبی کا ہر غلام بھی زندہ ہے اس لیے ان کا ہر چاہنے والا زندہ ہے. اسلام زندہ باد. راگوپور کا سنی مسلمان پائندہ باد. میں نے جو کہا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو جائیے. سلام.